اس لیے کہ میں اس وقت مخاطب ہوں مسلمانوں سے. اگر غیر مسلموں سے خطاب ہوتا تو ان کو ہم کہتے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل کا لفظ استعمال نہ کرتے کیونکہ وہ تو مکمل باہر ہیں. لیکن ظاہر ہے جب مسلمانوں سے خطاب ہوگا تو ہم یوں کہیں گے کہ مکمل داخل ہو جاؤ. داخل تو پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں. آج کل اسلام میں داخل کے بجائے نکالنے کا زیادہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. ابن انشا ایک مزاحیہ گزرا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دائرے کی قسمیں، ہوتا ہے نا بچے جیومیٹری سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس نے ان قسموں میں بتایا کہ ایک دائرہ اسلام کا دائرہ بھی ہے، اور اس میں کارٹون بنایا ہوا تھا ایک مولانا صاحب بیچ میں جو ڈنڈے سے لوگوں کو نکال رہے ہیں، اور بتایا کہ پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل اس سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. نہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج، یہ دائرہ اسلام سے خارج. بیان میں بیچ بیچ میں جو چیزیں یاد آتی ہیں تو میں جمعہ اور اتوار کے بیان میں کوشش کرتا ہوں ان کو بھی چلاؤں، کیونکہ واضح و نصیحت کی مجلس ہے، جو چیز بھی آ جائے پارسل کر دینی چاہیے، جو بھی خیر کی بات، چاہے وہ موضوع سے ہٹ کے بھی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو میں مسلمان کا لفظ استعمال کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ مسلم ہوتا ہے، مسلمان تو نہیں ہوتا. قرآن و سنت میں ہمیں جو لفظ ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ مسلم. تو خوب سمجھ لیں، الفاظ کے بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلم مسلمان، اردو میں مسلمان مسلم ہی کو کہتے ہیں. شاید یہ اس طرح سے وجود میں آیا ہے کہ فارسی میں مسلم مسلمان، جیسے طالب سے طالبان، جمع کا صیغہ جو ہے نا، طالب ایک طالب علم کو کہتے ہیں، طالبان بہت سارے طالب، تشنگان علم کہتے ہیں نا، جمع کا صیغہ ہے یہ فارسی میں. تو اردو میں فارسی بہت ہے، تو مسلم سے شاید مسلمان ہوگا، بہت سے مسلم یعنی مسلمز کو کہا جاتا ہوگا، تو پھر بن گیا مسلمان. تو اس میں کوئی کچھ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. جیسے لفظ اللہ کو خدا کہہ دینے سے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کو اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، خدا بھی کہہ سکتے ہیں، فارسی میں خدا گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں. عمل میں مسلمان بالکل زیرو ہوتا جا رہا ہے، الفاظوں کے بکھیڑوں میں پڑا ہوا ہے. تو بار بار میں بات کہتا ہوں، فرقہ واریت ناموں کو دیکھ کے کہا جاتا ہے مختلف فرقے، ناموں کو ختم کرو، تو ناموں کو ختم کرنے میں ایک نیا فرقہ بنا لیتے ہیں. تو کسی بھی کوئی بھی چیز کی پہچان کچھ بھی بن جاتی ہے. لوگ اپنی آسانی کے لیے نا، زبان جو ہے نا، زبان لینگویج جسے کہتے ہیں ہم، یہ بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے. اس میں آپ اگر کاٹ چھانٹ شروع کر دیں گے تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی. لوگ جب جس چیز کو جو نام دے دیں تو مان لینا چاہیے اس کو. اب یہ جو میں بار بار بتاتا ہوں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، 2 منٹ میں بس اس کو سمیٹ کے آگے چلتے ہیں کہ یہ جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور فلانا ڈمکانا، حنفی، شافی، یہ لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں. یہ غیر مسلم کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے آپس کے مقابلے میں ہے. اب جب ایک چیز ہوگی تو اس کو نام تو دیا جائے گا نا. مسلم کے مقابلے میں چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، غیر مسلم کے مقابلے میں ہم سب کیا ہیں؟ مسلم ہیں. لیکن جب مسلمانوں میں مختلف مکتبہ فکر وجود میں آ گئے تو وہ ایک دوسرے سے فرق کیسے کریں گے؟ مسلم غیر مسلم سے کریں گے. اگر مسلم غیر مسلم سے کریں گے اس کا مطلب آپ دوسرے کو غیر مسلم مان رہے ہو. تو جب مختلف مکاتب فکر وجود میں آ گئے تو ان کا ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور نام دینا پڑے گا. ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں. ہندوستان میں فرقے نہیں تھے تو کچھ لوگ تیجا 40واں کرتے تھے، کچھ تیجا 40واں نہیں کرتے تھے. اب لوگوں نے تو فرق کرنا ہے نا، تو لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دے دیا کہ یار جو نہیں کرتے ان کا تعلق زیادہ تر دیوبند کے مدرسے سے ہے، تو لوگوں نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا. کس نام سے؟ دیوبندی کے نام سے. یہ پبلک کا دیا ہوا نام ہے. اور جو تیجے 40 میں کرتے تھے وہ ایک مکتبہ فکر تھا، ان کے پاس ان کے اپنے دلائل تھے، ان سے چاہے ہم متفق ہوں یا نہ ہوں لیکن انہوں نے کچھ بنائے دلائل، ان کی رائے تھی. تو جب وہ لوگ بڑی تعداد میں آ گئے اور وہ ربیع الاول میں یہ سب کچھ کرنے لگے جو وہ کرتے ہیں، تو ایک مکتبہ فکر تھا تو لوگوں نے اس کا نام کیا کر دیا؟ کیونکہ ان کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا تو لوگوں نے خود کیا کہنا شروع کر دیا؟ بھائی یہ بریلوی ہے. اب اگر آپ کہیں ہم سب مسلم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیجے 40 میں نہیں کر رہے وہ بریلویوں سے فرق کے لیے لوگ ان کو نام دے مسلم. اس کا مطلب خود بخود مان لیا کہ جو تیجے کر رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں. اس سے فرقہ واریت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ وہ کہے گا یار ہمیں تم نے غیر مسلم بنا دیا. تو مسلمانوں کے آپس میں جب ڈفرینس ہوگا نا تو اس میں فرق کے لیے یہی نام دیے جائیں گے. اب جو لوگ کہتے ہیں میں نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ فلانا، نہ ڈمکانا، تو ہم ان سے کہتے ہیں پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کی سوچ کیا ہے؟ تو جو آپ کی سوچ ہے تو وہ سوچ کے لوگ تو پہلے سے پائے جاتے ہیں. تو وہی تو ہو گیا، نام آپ نے وہ نہیں رکھا لیکن وہ سوچ آپ کی پائی جاتی ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو کہیں گے مسلم مسلم مسلم
تو یہ غیر مسلم سے فرق کے لیے تو مسلم کہا جائے گا، لیکن آپس میں فرق کے لیے اگر مسلم کہہ رہے ہیں اٹ مینس دوسرا کیا ہے، آپ اس کو غیر مسلم مان رہے ہیں. اور آسان کر دیتا ہوں پھر یہ چلتا ہوں آگے. یہ بہت زیادہ فرقے آج کل یہ لفظ بہت زیادہ چلایا جا رہا ہے. اس کے نام پہ فرقے کم نہیں ہو رہے، بنائے جا رہے ہیں، فیکٹریاں لگا دی ہیں فرقے بنانے کی. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں سب سے پہلے 2 بڑے فرقے وجود میں آئے ہیں. یہ تو بعد کے ہیں نا، کسی نے بریلویت کا نام دے دیا، نام بعد میں آئے ہیں. یہ جو سوچ تھی وہ تو بہتوں کی ہمیشہ سے رہی ہے. جو نظریے تھے سب سے پہلے جو وجود میں آئے، جو آج تک قائم ہے، ان کی بات کر رہا ہوں. وہ شیعہ اور سنی وجود میں آئے ہیں. شیعہ حضرات کا جو بیسک دعویٰ ہے پنج تن پاک، اہل بیت کو اور حضرت علی کو، دیگر اصحاب رسول پہ فضیلت دینا، ان کے اپنے اصول ہیں، وہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہیں. وہ 2 نمازیں ہمیشہ اکٹھی پڑھتے ہیں. وہ 3 طلاق کو ایک بھی نہیں مانتے، کچھ ایک مانتے ہیں، کچھ ایک بھی نہیں مانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو بالکل لفٹ نہیں کراتے. تبھی وہ متع کو بھی جائز سمجھتے ہیں. ان میں بڑے فرق تھے ان کے اندر اور سنیوں کے اندر. ان کا عقیدہ بھائی 11 امام ہے، 12 امام ہے. وہ امام کو بھی بہت زیادہ امام کو درجہ دیتے ہیں وہ. تو جو یہ عقیدوں کے حامل نہیں تھے، جن کا یہ عقیدہ تھا نہیں بھائی قرآن حدیث اور صحابہ، خلفائے راشدین کو بھی ویلیو دینی ہے، تمام صحابہ کو ماننا ہے، ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. سفر میں تو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت میں آپس میں، لیکن جب حضر میں ہوں گے تو ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی. متع حلال نہیں ہے، 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو جن کا یہ کانسیپٹ تھا ان کو کیا کہا جانے لگا، اہل سنت والجماعت. حالانکہ آپ کہتے نہیں ہم فرقوں میں نہیں پڑھیں گے، یہ مسلم ہیں، اس کا مطلب آپ نے ان کو کیا مان لیا، غیر مسلم. اگلا قبول کر لیتا اس نعرے کو، وہ کہتا ہے بھائی ہم وہ تو کہہ رہے ہم تو مسلم ہیں. وہ تھوڑی آپ اس کو 100 دفعہ غیر مسلم کہیں، اگلا ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو علماء نے کیا کیا بھائی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ بھائی 2 مکاتب فکر ہیں، ایک کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے. پھر اہل سنت والجماعت کو شارٹ فارم میں سنی کہا جانے لگا. میں نے کہا نا زبان جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتی ہے، زبان آٹومیٹیکلی وجود میں آتی ہے. لوگ جس چیز میں آسانی دیکھتے ہیں اس کو خود وضع کرتے ہیں. جو زبان کے الفاظ ہیں ان کو وضع کسی ادارے میں نہیں کیا جاتا، وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کی زبان پہ. ابھی آج کے نا پروگرام تو وڑ گیا چل رہا ہے نا مارکیٹ میں، اب یہ کسی نے بیٹھ کے بنایا ہے. اب ہر جگہ یہ وڑ گیا کا لفظ، اب اصل وڑ گیا کہ جو بھی مطلب ہوں، اصل وڑ گیا. مجھے کل کسی نے کہا یہ وڑ گیا بہت برا لفظ ہے، اس کا تو یہ مطلب ہے، اس کا تو وہ مطلب ہے، یہ وڑ گیا کا لفظ. میں نے کہا جو بھی مطلب ہے ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ مطلب ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. وڑ گیا کا مطلب بیڑا غرق ہو گیا پروگرام کا. اچھا چھالیاں بھی آ گئی، میم سے بہت آ رہی ہیں، پروگرام تو وڑ گیا. میں شہد لینے گیا تو میں چٹان کے اوپر چڑھا ہوا تھا نا، بہت ہائٹ پہ، ایک یعنی 1000 فٹ بلندی پہ شہد کے لیے میں بلوچستان کے پہاڑ پہ چڑھا. شہد کا چھتا میں نے کہا اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا. میں شوق ہے ہمیں اس طرح کی حرکتوں کا. اب بہت اوپر ہم چڑھ گئے، پھسلنے کا خطرہ تھا، دھڑام سے نیچے آتا. تو جب چھتا کاٹ رہا تھا میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پروگرام تو وڑ نہ جائے، کہیں پاؤں پھسلے اور پروگرام لوگ کہیں پروگرام تو وڑ گیا، کیونکہ ویڈیو بھی بن رہی تھی. تو اب آپ لوگوں کو سمجھاؤ نہیں وڑ گیا، ایکچولی بہت اس کے برے معنی ہیں اور فلانا ہے. او بھائی کسی کا ذہن اس برے معنی کی طرف نہیں جا رہا. تو زبان بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے اور اس کو جیسی ہے ویسے ہی رہنے دینا چاہیے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو اب بالکل ایسا ہی ہے کہ جو اہل سنت والجماعت تھے، شارٹ میں لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا، سنی. اب آپ یہ کہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میں کسی فرقوں کو نہیں مانتا، میں صرف مسلمان ہوں. تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ شیعہ ہو یا سنی ہو؟ وہ کہ میں شیعہ سنی کو نہیں مانتا، میں مسلم ہوں، میں کیا ہوں، خالص مسلم. تو اگلا پوچھے گا نا کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں؟ آپ حضرت علی کو دیگر صحابہ پہ فضیلت دیتے ہو، آپ متع کو جائز سمجھتے ہو؟ وہ کہ نہیں. اسے کہا جائے آپ ہر وقت 2 نمازیں اکٹھے کرنے کے قائل ہو، ظہر ہمیشہ جیسے شیعہ لوگ پڑھتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں. تو اسی کو تو سنی کہا جاتا ہے جو یہ کام نہیں کرتے. آپ سب صحابہ کو مانتے ہو؟ ہاں جی مانتا ہوں. تو یہی تو سنی ہے، انہی کو تو سنی کہتے ہیں. کہ نہیں میں سنی نہیں، میں مسلم ہوں. تو بھائی جو عقیدے آپ کے ہیں ان شارٹ اس کو سنی کہا جاتا ہے. تو اس میں کیا تکلف ہے منہ سے پھوٹ دو کہ میں سنی ہوں؟ مان رہے ہو انہی عقیدوں کو، تو اسی کے تو لوگوں نے آسانی کے لیے ان شارٹ کیا کہنا شروع کر دیا، سنی کہنا شروع کر دیا. اب آپ اس لیے نہیں کہہ رہے اپنے آپ کو سنی کہ میں فرقے کی چھاپ نہیں لگانا چاہتا. بھائی چھاپ لگانا چاہو یا نہیں چاہو، پبلک جو ان عقیدوں کا حامل ہوتا ہے پبلک اس کو سنی ہی سمجھتی ہے. تو آپ بول دو میں سنی ہوں، کچھ نہیں ہوتا، اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی.
ایسے موقع پہ بلا وجہ نہیں چیختے پھرو کہ میں سنی ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈمکانا ہوں، میں یوں ہوں. جب ضرورت پڑے تو کہا جا رہا ہے نا، بلا وجہ تھوڑی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور آسان مثال، بر صغیر میں جب احمد رضا خان بریلوی آئے اور انہوں نے وہ بہت زیادہ اس کا پرچار کیا، خاص جو ان کے مخصوص عقائد تھے وہ صحیح تھے غلط تھے، اس بحث میں تو میں جا ہی نہیں رہا. اس کے بعد ایک خاص مکتبہ فکر وجود میں آیا کہ بھائی ربیع الاول کو عید کا دن کہنا ہے اور تیجا کرنا ہے، 40واں کرنا ہے، جو بھی کر رہے ہیں وہ ایکٹیویٹیز. اب کیا ہوا کہ جب یہ ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں تو لوگوں نے کہا یہ والے جو لوگ ہیں نا، کچھ لوگ یہ چیزوں کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ ان چیزوں کو بولو نہیں مانتے. تو لوگوں نے جو نہیں مانتے تھے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا. جیسے ہم لوگ نہیں مانتے، ہمارے اکابر بھی نہیں مانتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو مکتبہ فکر ہے نا، ان کا تعلق زیادہ تانے بانے ان کے دیوبند مدرسے سے جا کے ملتے ہیں. تو چاہے اب تانے بانے دیوبند سے ملیں یا نہ ملیں، بر صغیر میں صرف دیوبند کا مدرسہ تھوڑی تھا، لاکھوں ہزاروں مدرسے تھے. چاہے جس مدرسے سے بھی فارغ ہو، چاہے وہ دیوبند کا نہ بھی ہو، پبلک نے اس کو کیا کہنا ہے؟ دیوبندی. کیونکہ پبلک آسانی دیکھ رہی ہے نا، آسانی دیکھ رہی ہے، اس کی ڈیپ میں نہیں جاتی، زبان میں نہیں اتنی ڈیپ میں جایا جاتا. لوگ کہتے ہیں یار ان شارٹ بتاؤ کیا ہو تم. اور جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ان کو پبلک نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ بھائی بریلوی کہنا شروع کر دیا. اب آپ کے ہاں کوئی بندہ رشتہ لے کر آیا اپنی بیٹی، آپ کی بیٹی کے لیے، بیٹھا ہوا ہے سامنے، چائے رکھ دیا آپ نے، ڈبو کے بھی نہیں کھا رہا، اس کو پتا ہے رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ کے خلاف ہے یہ ڈبو کے کھانا نا، تمیز سے بیٹھا ہوا ہے. آپ لوگ کیا تھے کہ آپ تیجا بھی کرتے ہیں، 40واں بھی کرتے ہیں، عرس بھی مناتے ہیں، قوالیوں میں بھی جاتے ہیں. آپ کا ایک یہ سوچ ہے آپ کو رشتہ اسی قسم کا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ادھر توجہ میری طرف. آپ کو رشتہ چاہیے اسی مزاج کا. تو آپ لڑکے سے ان شارٹ کیا پوچھو گے کہ آپ مسلم ہو یا غیر مسلم؟ یہ پوچھو گے. اگر آپ نے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی سوچ کیا ہے، ہم صرف مسلم ہیں، تو بیٹا آپ مسلم ہو یا غیر مسلم؟ وہ کیا کہے گا؟ میں کوئی ہندو عیسائی چمار لگ رہا ہوں آپ کو؟ وہ شرم نہیں آتی آپ کس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ یہی کہے گا نا وہ جواب میں کہتے دیکھو بیٹا ہم فرقوں کو تو مانتے نہیں، ہم تو یہ مانتے نہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ سنی. بیٹا یہ سب چیزیں یہ تو منجن ہے، منجن. یہ کیا ہے؟ یہ فرقوں کے منجن ہے. بیٹا ہم سمپل مسلمان ہیں، آپ بتاؤ کیا ہو، آپ مسلمان ہو یا نہیں؟ اگلا کہے گا انکل ختنے دکھا دوں کیا میں آپ کو؟ میں مسلمان ہوں تو مسلمان گھرانے میں آیا ہوں نا. کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں میں آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے، کس سوچ کے حامل ہیں آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کے اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ آپ تیجے 40 میں کرتے ہیں؟ کہے گا ہاں بیٹا. آپ عرس پہ جاتے ہیں؟ ہاں بیٹا. آپ نبی کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں؟ ہاں بیٹا. اچھا تو آپ بول دینا منہ سے ان شارٹ کے ہم بریلوی ہیں. گھنٹہ میرا پی گئے آپ بیٹھ گئے. اور لڑکی والے بھی لڑکے سے یہ پوچھیں گے کہ بیٹا ان شارٹ آپ بتاؤ. اچھا لڑکا الٹے سوال پوچھ رہے ہیں آپ مسلم ہیں؟ میں صرف مسلم ہوں. آپ بتائیں مسلم ہیں؟ وہ دیں گے رشتہ؟ بولے پتہ نہیں کس قسم کا آدمی، ہم کہتے ہندو لگ رہے ہیں ہم تجھے شکل سے کیا؟ تو وہ بھی ان شارٹ پوچھیں گے بیٹا آپ دو بڑے مکتبہ فکر بر صغیر میں چل رہے ہیں، کچھ تیجے 40 کو مانتے ہیں، کچھ تیجے 40 کو نہیں مانتے. تو جو نہیں مانتے ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے. لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دیا اور سوسائٹی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اس نام کو، اور جو کرتے ہیں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے. تو ان شارٹ آپ بتا دو کہ آپ دیوبندی ہو یا بریلوی. وہ اگر کہتے میں بریلوی، چل بھائی ٹھیک، رشتہ ڈن ڈنا ڈن. اگر وہ کہتے کہ میں دیوبندی ہوں تو بھائی پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو؟ ناموں کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں بلا وجہ اپنا نام ہائی لائٹ کرنا. اچھا ایک اور اس میں ہم اہل حدیث کو بھی اس میں لے لیتے ہیں. اہل حدیث کیا ہے؟ جب شیعہ سنی دو فرقے بڑے وجود میں آئے، جن کا ابھی تک فرقے تو بہت سارے بنے تھے، بہت سارے تو ختم ہی ہو گئے، کیونکہ جو باطل چیزیں زیادہ پنپتی نہیں ہے، اور پنپتی بھی ہے تو ایک جگہ قائم نہیں رہتی. آپ اگر 1200 سال پہلے کے شیعہ کو دیکھ لیں تو الگ تھے، 200 سال بعد والے الگ، آج الگ. تو وہ بہت یعنی ایک جگہ نہیں. آپ اہل سنت والجماعت کو دیکھیں گے نا تو جو 1200-1300 سال پہلے تھے آج بھی اسی ٹریک پر ہیں. وہ خاص طور پر جو ان چاروں مکاتب فکر کو فالو کرتے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے اصول 1300 سال پہلے لکھ لیے گئے تھے، مسائل بھی لکھ لیے گئے تھے، تو اب اس سے ہٹتے نہیں ہیں. یہ آپ کو حنفی 800 سال پہلے کا بھی وہی نظر آئے گا جو آج تھا، شافعی 800 سال پہلے کا بھی ویسے نظر آئے گا جیسا آج تھا. اگر تبدیلی ہوئی ہے تو بدعت کے حوالے سے ہوئی ہے. کسی میں بدعتیں آ گئیں، کسی میں بدعتیں کوئی ایکسٹریم لیول پہ ادھر چلا گیا. کوئی مسائل کے معاملے کی بات کر رہا ہوں جو اسلامک لا ہے، لا نہیں چینج ہوا کیونکہ وہ ریٹن فارم میں آ چکا تھا پہلے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ دو فرقے بڑے وجود میں آ گئے. ایک کو کیا کہا جاتا تھا؟ شیعہ. ایک کو کیا کہا جاتا تھا؟ سنی.
تو سنیوں کا جو اصول اور ضابطہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن سے مسئلہ دیکھا جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے، اس کے بعد صحابہ. تو انہوں نے اس اصول کو سامنے رکھ کے ریسرچ کی، اور باقاعدہ جیسے حدیث کو ریٹن فارم میں محدثین لے کر آئے کہ بھئی اب سینہ بسینہ کب تک چلے گی، اس کو ریٹن فارم میں لے کر آؤ، کتابیں لکھو، ضائع ہو سکتا ہے علم. تو اسی طرح جو مسائل تھے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے، فلاں کام کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، فلاں غلطی کرو تو سجدہ سہو نہیں، پوری نماز ہی لوٹانی پڑے گی، ہزاروں مسائل تھے نا. تو ائمہ کرام نے اجتہاد کیا اور مسائل کو ریٹن فارم میں لانا شروع کیا. تو جو اہل سنت والجماعت تھے وہ ان کے 4 مکاتب فکر وجود میں آئے. جو کام امام ابو حنیفہ نے کیا، اس کام سے جو متاثر ہوئے اور اس طریقے کو جنہوں نے فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ حنفی. اور جنہوں نے امام شافعی کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ شافعی. اب آپ بتاؤ جو امام شافعی کو فالو کرتے ان کو اگر ہم مسلم کہتے کہ نہیں حنفی شافعی کچھ نہیں ہوتا، مسلم ہے، اس کا مطلب شافعی اگر مسلم ہے تو حنفی بھی غیر مسلم ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو یہ صحیح نام، یہ نام صحیح ہوتا؟ جنہوں نے امام مالک کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ مالکی. جنہوں نے امام احمد کو فالو کیا انہوں کو کیا کہا جانے لگا؟ حنبلی، جیسے کہ سعودی عرب میں. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ 4 اماموں کا فقہی دنیا میں چلا ہے صدیوں. بہت سارے مسائل میں ان میں اتفاق تھا. کچھ مسائل ایسے تھے کہ 2 امام ایک طرف، 2 دوسری طرف، کچھ میں 3 ایک طرف، 1 ایک طرف. تو جو اختلافی تھے وہ اب اختلافی رہ گئے ہمیشہ کے لیے، جو اتفاقی تھے وہ کیا بن گئے؟ اتفاقی بن گئے. اب جو اختلافی تھے تو علماء نے کہا کہ بھائی چونکہ اتنے بڑے بڑے ائمہ نے ریسرچ کا کام کیا ہے، یہ اختلاف اب حل نہیں ہو سکا. جیسے رفع الیدین کا مسئلہ اختلافی بن گیا، امام کے پیچھے آمین زور سے کہنی ہے آہستہ کہنی ہے، یہ کیا بن گیا؟ اختلافی. ہاتھ یہاں باندھنے یہاں باندھنے، یہ ذہن میں رکھے سینے پہ ہاتھ باندھنا کسی مجتہد سے منقول نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب کے ایک عالم کا بھی کلپ بھی آیا، انہوں نے کہا یہ مکروہ عمل ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا، کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو اگر میں کہتا نا ہندوستان کے کسی عالم کا تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو مانتے ہی نہیں حدیثوں کو، حالانکہ غلط بات ہے، کیوں نہیں مانتے بھائی؟ لیکن سعودیہ کے تبھی آپ نے ائمہ حرمین کو بھی دیکھا ہوگا سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے، وہ بھی نیچے ہاتھ باندھتے. تو 4 اماموں میں کسی کے ناف کے اوپر ہے، کسی کے ناف کے تھوڑا سا اوپر، کسی کا ناف کے بالکل اوپر. ایسا 4 میں سے کسی کی ریسرچ نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھے جائیں، یہاں یوں کر کے ہاتھ باندھے جائیں. خیر جو باندھتے ہیں ہمیں ان سے کوئی چڑ نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ الزام غلط ہے. کیونکہ حدیثوں میں ہوتا نا تو یہ 4 اتنے بڑے بڑے مجتہدین جن کو پوری امت نے، جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے، ان کو تو حدیثیں زیادہ پہنچی تھیں اور حدیث کی سند کی تحقیق یہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے، یہ قائل ہوتے اس کے. تو ابن خزیمہ کی جو روایت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی، وہ صحیح روایت نہیں ہے. مصیبت آج کل یہ ہے کہ آپ کا جو مذہب ہوتا ہے آپ وہ حدیث کو لازمی صحیح کہنا ہے، مارکیٹ میں جو چل رہا ہے، اور جو مخالف کی دلیل ہے وہ لازمی کیا ہے؟ پہلی نظر میں ہی ضعیف ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. خیر، تو ان 4 اماموں میں جب اختلاف کچھ باقی رہ گیا تو امت کے بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھائی اب یہ اختلاف ختم کرنا ممکن بولو نہیں ہے، کیونکہ صحابہ میں یہ اختلاف تھا. کوئی یہاں ہاتھ باندھتا، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا. صحابہ میں صحیح حدیث سے ثابت ہے ایک صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہے صحیح سند سے کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو امام مالک نے کہا کہ بھئی مدینہ والے جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی کی آخری نماز تو انہوں نے دیکھی ہے، تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہوں. ٹھیک ہے ہاتھ باندھنے والی حدیثیں ہیں لیکن وہ پرانے زمانے کی ہیں. مدینہ کس کو فالو کر رہا ہے؟ نبی کے آخری عمل کو فالو کر رہا ہے. تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز، تبھی مالکیہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہاتھ چھوڑ کے. اب کبھی ہمیں ہاتھ چھوڑا ہوا بندہ نظر آ جائے نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں اشکال ہوتا ہے یار ساری دنیا تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہی ہے، یہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو ہم بجائے اس کے کہ بولیں یہ مسلم ہے یا میں مسلم ہوں، تو کیا مطلب وہ غیر مسلم، وہ ہندو ہے وہ؟ تو ان شارٹ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فقہ مالکیہ کو فالو کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ یعنی مالکی ہیں. یہ کیا مطلب؟ یہ امام مالک کی جو تحقیق ہے اس کو زیادہ اس پر اعتماد کرتے ہیں. حدیثوں میں تو سب کچھ ملے گا آپ کو. جب سب کچھ ملے گا تو کسی نے ایک حدیث کو ترجیح دی، دوسری میں تعویل کی، کسی نے دوسری کو ترجیح دی، اس والی حدیث میں تعویل کی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور یار بہت سے نئے لوگ آ جاتے ہیں تو پرانی مثال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ٹاپک منجی ٹھک جائے، اس ٹاپک کی ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے، پروگرام بڑے نہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک لشکر کو روانہ کیا. خوب غور سے سننا تاکہ یہ فرقواریت کے نام پہ جو گند پھیلایا جا رہا ہے نا معاشرے میں، پہلے فرقواریت پھیلائی جا رہی تھی
لیکن صاف پتہ چلتا تھا یہ فرقہ پرست ہے. اب لیبل لگایا جا رہا ہے اتحاد امت کا, لیبل چینج کر دیا لیکن فرقہ واریت پہلے سے زیادہ پھیلائی جا رہی ہے. لیبل چینج ہو رہا ہے اب خالی, یعنی اس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف لشکر روانہ کیا. صحابہ کرام کا توجہ ہے نا آپ کی میری طرف. جب لشکر روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. اب صحابہ کے پاس اس سے زیادہ صحیح حدیث کوئی ہو سکتی تھی؟ اس کی تو کوئی سند بھی نہیں ہے, ڈائریکٹ سن رہے ہیں نبی کے زبان اقدس سے. جتنے بھی صحابہ تھے نبی نے سب کو کہا عصر کی نماز جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ تمہیں پڑھنے کی اجازت. جملہ کمپلیٹ کریں نہیں ہے. اللہ کی قدرت کے جب راستے میں وہ گئے ہیں تو نماز قضا ہونے لگی, دیر ہو گئی ان کو مقام تک پہنچنے میں. اب صحابہ پریشان ہو گئے, بھائی اب پڑھیں گے نہیں پڑھے؟ بعض حضرات نے کہا بھائی نبی کا آرڈر ہے نہیں پڑھنی, قضا کریں گے نماز, کیونکہ ہم تو نبی کے حکم کے محتاج ہیں. ہم پڑھتے کیوں تھے؟ نبی نے حکم دیا تھا نا, تو جب نبی نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو چھوڑیں گے ہم. دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں بھائی, نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دو. آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں کہ بھائی یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہو, دیکھو بیٹا وہیں پہ نماز پڑھنا, راستے میں خطرہ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو مطلب بھی آپ کو یقین ہے کہ عصر تک پہنچ جائے گا. قضا کرنے کی تھوڑی اجازت ہے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو. درمیانی تو عصر کی نماز ہے, اس کی تو خاص تاکید ہے. تو نبی کا حکم تو یہ ہے, لیکن نبی کا مقصد یہ بولو نہیں تھا. نبی عالم الغیب تھوڑی ہے, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ قضا کر لیں گے, تو اس لیے ہم پڑھیں گے. اب دو جماعتیں بن گئیں, ایک نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے, دوسرے نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے. دونوں کا مقصد کیا؟ خواہش نفس تھا. اب اگر وہ دونوں پھٹا شروع کر دیتے وہاں پہ کہ تو حدیث کا منکر ہے, معاذ اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے ہو تم لوگ, ہمارے پاس صحیح حدیث ہے, نبی نے کہا ہے کہ نہیں پڑھنی, بس ہم نہیں پڑھیں گے. اور جو نہیں پڑھے گا ہمارے ساتھ, جو پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ حدیث کا منکر ہے, وہ گمراہ ہے, وہ جہنمی فرقوں میں ہے. اس سے فرقہ واریت کم ہوتی ہے بڑھتی؟ بولتے کیوں نہیں؟ لڑائی پیدا ہوتی, پھڈا پیدا ہوتا. جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی, انہوں نے کہا بھائی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے, اب نبی موجود تو ہے نہیں کہ ہم ان سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ کا مطلب کیا تھا. رابطہ بھی نہیں ہے, کوئی فون بھی نہیں تھا اس زمانے میں. دوسرے فریق نے کہا بھائی ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ نبی کا یہ مفہوم نہیں تھا, وہ تو ہمیں آسانی کے لیے نبی نے حکم دیا تھا, راستے میں خطرات ہوتے ہیں. اب قضا تھوڑی ہو سکتی ہے, ہمیشہ پڑھی ہے بھائی, تو آج بھی پڑھیں گے ہم. انہوں نے پڑھ لی. اب انہوں نے نہیں پڑھنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ تم تو مطلب ہی نہیں سمجھتے حدیثوں کا, تمہارے کھوپڑی میں سینس. آج کل فروئی مسائل میں اسی طرح چیلنج کیا جاتا ہے نا, جب فروئی مسائل میں اختلاف کو ذکر کیا جاتا ہے تو مذہبی اسکالر کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے, بدتمیزی والا. تو صحابہ میں سے جن کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی, جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. دو مکتب فکر وجود میں آ گئے کہ نہیں آ گئے اس لحاظ سے وقتی طور پہ. اچھا, دونوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھی, یہ بھی ذہن میں رکھیں. جب وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان کی اقتدا نہیں کی ہے, ان کا خیال تھا یہ غلطی پر ہے. جب ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی تو دوسرے نے یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, کیونکہ ان کا خیال یہ تھا بھائی نبی کا مقصد, نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی ہے تو ہم کیسے پڑھ لیں. تو وہاں کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ہی نہیں پڑھتے, یہ تو ویسے ہی کیا ہیں, گمراہ ہیں. بھائی کیسے پڑھے؟ ان کی رائے یہ کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے, اس لیے نہیں پڑھی انہوں نے نماز. تو میری اگر رائے یہ ہے کہ یہ والا مکتبہ فکر سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا, یا ایسے نماز پڑھتا ہے کہ میری رائے کے مطابق وہ شرائط ہی نماز کی پوری نہیں ہوتی, تو میں نہیں پڑھوں گا. آپ مجھے کیوں گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہے ہیں کہ پڑھو اس کے پیچھے آپ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے؟ اس سے فرقہ واریت تھوڑی ختم ہوگی. فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی؟ جو صحابہ کا ایٹیٹیوڈ تھا, جس نے پڑھنی ہے پڑھ لے, نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھے. کسی نے گن رکھ کے دوسرے کو نہ پڑھوانے کی کوشش کی اور نہ چھڑوانے کی کوشش کی. میں سمجھا پا رہا ہوں, خدا کی قسم قدر کر لو ان باتوں کی, قدر کر لو ان باتوں کی. یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر جراثیم پیدا کر رہے ہیں نا, یہ بہت خطرناک جراثیم ہے, ان سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. پھر کیا ہوا جب یہ فریق نبی کی خدمت میں پہنچا ہے واپس, نبی کو اطلاع دی گئی کہ ایک نے ایسا کیا دوسرے نے ایسا کیا, نبی نے کسی کو ملامت بولو نہیں کی. یہاں سے فقہا کو ایک اصول مل گیا قیامت تک کے لیے, بھائی حدیث کی تشریح میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف, دیکھو جن صحابہ نے نماز چھوڑی انہوں نے حدیث کے الفاظ لیے, ایسا ہی ہے نا. جنہوں نے نماز پڑھی کیا انہوں نے حدیث نہیں لی؟ انہوں نے لی. انہوں نے حدیث میں تعویل کی, انہوں نے کہا حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی یہ مطلب؟
کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہے ہیں اثر کی حفاظت کرنی ہے، تو قرآن کا بھی تو حکم ہے نا، اس کو بھی تو فالو کرنا ہے. اب اگر کوئی ہمارے سامنے حدیث کا ریفرنس پیش کرتا ہے اور ہمارے خلاف جاتا ہے، ہم کہتے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، تو 2-2 فٹ توے پر اچھلنے شروع کر دیتا ہے وہ کہ دیکھو نبی کی حدیث آئی، بجائے سینے سے لگانے کے فوراً کہہ رہے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی یہ بتائیں گے ہمیں کیا مطلب ہے. اور بھائی ہم جو مطلب دوسرا بتا رہے ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دیگر دلائل کو بھی تو دیکھو، قرآن کو بھی تو دیکھو، حدیث متواتر کو بھی تو دیکھو. اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے ان صحابہ کی رائے کو زیادہ ترجیح دی ہے جنہوں نے نماز پڑھی ہے. انہوں نے کہا انہوں نے کیا کیا ہے کہ حدیث کا ایسا مفہوم بیان کیا کہ وہ حدیث دیگر حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے میچ کر گئی ہے. وہ زیادہ ان کا مذہب ثواب سے سواد والا ثواب یعنی درستگی کے زیادہ قریب تھا. تو یہی امام حنیفہ کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی حدیث آتی ہے چاہے صحیح حدیث ہو، وہ قرآن اور احادیث مشہورہ متواترہ پہ پیش کرتے ہیں. اگر اس کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس میں تعویل کر دیتے ہیں. تو یہ اس حدیث سے ہمیں زندگی بھر کے لیے ایک اصول پتہ چل گیا. بھائی قرآن و سنت میں اگر نیت اللہ رسول کی ماننی ہے، دائیں بائیں جانا مقصد نہیں ہے، اپنی خواہشات کی پیروی مقصود نہیں ہے، تو پھر اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے، اور اس کی بیس پہ نہ انسان جہنم میں جاتا ہے بلکہ اس کی بیس پہ ہوتا کیا ہے؟ نبی کا حکم صحیح حدیث موجود ہے. اذا اجتہد المجتہد، جب کوئی اجتہاد کرتا ہے، مجتہد عام آدمی نہیں، مجتہد اجتہاد کرتا ہے، فإن اخطأ فلہ اجر، غلطی کرے گا پھر بھی اجر ملے گا، وإن اصاب فلہ اجران، درست نتیجے تک پہنچے گا 2 اجر ملیں گے اس کو. ہم کہتے ہیں دونوں صحابہ میں سے ایک نے صحیح کیا دوسرے نے غلط کیا، لیکن جس نے غلط بھی کیا نیت ٹھیک تھی ان کی، ان کو یہی سمجھ میں آیا تو غلط کے باوجود ان کو اجر ملا. اور جنہوں نے صحیح کیا تو ان کو کتنے اجر ملے؟ بولو 2 اجر ملے. لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ نہ انہوں نے ان پہ طعنہ تشنیع طنز کیا، نہ انہوں نے ان پہ طنز کیا. اب ہوا یہ کہ چاروں اماموں نے جب اجتہاد کیا تو اس کے نتیجے میں بھی یہی ہوا ہے کہ بہت سے مسائل میں آپس میں کیا ہو گیا؟ اتفاق. مثال کے طور پر اس مسئلے میں اتفاق ہو گیا کہ حالت اقامت میں حضر میں 5 نمازیں اپنے ٹائم پہ پڑھی جائیں گی، 2 نمازیں اکٹھی نہیں کی جائیں گی. سفر میں 3 امام اس کے قائل ہوئے کہ 2 اکٹھی کی جائیں گی. امام صاحب نے کہا کی جائیں گی مگر کس طریقے سے؟ قضا کر کے نہیں، بلکہ ظہر کو آپ عصر کے قریب لے کے جائیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر عصر کو مقدم کریں گے. انہوں نے حدیثوں میں یہ مفہوم کیوں بیان کیا؟ وہی اصول تھا ان کا، بھائی پہلے کس پہ پیش کرو؟ قرآن پہ. تو قرآن تو ہر نماز سفر ہو یا حضر اپنے ٹائم پہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے آپ کو. تو انہوں نے کہا اس طریقے سے جمع کی جائیں گی. اب کیا ہوا؟ اسی طرح صدقہ فطر میں اختلاف ہوا. امام ابو حنیفہ نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ آٹا دے دو کسی غریب کو، تو اگر کوئی پیسے دے دے تو بھی ٹھیک ہے، مقصد تو پورا ہو گیا. تینوں اماموں نے کہا نہیں بھائی مقصد نہیں، حدیث میں جب آٹا ہے تو ہم کیا دیں گے؟ آٹا ہی دیں گے. لہذا آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا جب وہ عید کے دن فطرانہ دیتے ہیں تو آٹے کی تھیلیاں لے کر آتے ہیں عیدگاہ میں. دیکھا ہوگا نا جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں. ہمارے یہاں ڈائریکٹ پیسے جمع کرا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیا ہوا؟ امام شافعی کی رائے ہوئی کہ بھئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں، امام حنیفہ کی رائے ہوئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں، امام مالک کی رائے ہوئی کہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں. تو یہ سب چیزیں حدیثوں میں ہمیں ملتی ہیں. امام شافعی کی رائے رکوع میں جاؤ تو ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھو، رفع الیدین کرو. امام حنیفہ کی رائے ہوئی عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے کہ بھئی صرف تکبیر تحریمہ میں کرو، اس کے علاوہ نہیں کرو. اور اس نماز کو عبداللہ بن مسعود نے نبی کی نماز قرار دیا. تو امام صاحب نے دلائل کے تانے بانے ملا، انہوں نے کہا میری نظر میں یہ آخری نماز ہے نبی کی. اس پہ قرائن ہے ان کے پاس، بہت مضبوط قرائن ہے. اب جب یہ مکاتب فکر بن گئے تو جس نے امام شافعی کو فالو کیا وہ رفع الیدین کر رہا ہے، جس نے امام حنیفہ کو فالو کیا وہ نہیں کر رہا. اب اس میں یہ کہنا کہ وہ حدیث کو مانتا ہے وہ حدیث کا منکر ہے، یہ ہے جہالت. اٹ از کالڈ، یہ اس کا مطلب ہے آپ کو ایک ادھر کے دلائل معلوم ہے ادھر کے معلوم نہیں ہے، یا آپ کی کھوپڑی میں آ نہیں رہے، اپنی جہالت کو دوسروں پہ آپ تھوپ رہے ہیں. سمجھتے نہیں ہے نا بات؟ امام صاحب کا جو مذہب ہے رفع الیدین نہ کرنے میں بہت مضبوط مذہب ہے. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد لکھتے ہیں کہ زیادہ تر صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اس پہ میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں حوالے، لیکن ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے رفع الیدین. ایسا نہ ہو میرا پورا بیان وہ رفع الیدین کا کلپ نکال کے آگ لگا دیں اس میں. دونوں طرف دلائل ہیں. تو امت نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ کام اب ہو چکا ہے، فقہ مرتب ہو گیا، اب جو جس کو فالو کرے. زیادہ تر ہوا یہ کہ جو مکاتب فکر کے لوگ جس علاقے میں اسلام لے کر گئے تو غیر مسلم آٹومیٹیکلی اسی فقہ میں داخل ہو گئے. اب چونکہ ہندوستان میں جو اسلام آیا تو کوفہ اور بصرہ سے آیا ہے. کوفہ بصرہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی کے شاگرد رضی اللہ ان کے زیادہ شاگرد تھے، وہ اسلامی خلافت کا ذریعہ تھا. تو وہاں سے اسلام دنیا بھر میں پھیلا، پورا ہندوستان. تو وہ نمازیں بھی وہی والی آ گئیں ساری، بغیر رفع الیدین والی. تراویحاں 20 رکعتیں آ گئیں، سمجھ رہے ہو؟
ازبکستان میں بھی وہی, ایران میں بھی, افغانستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی. تو میجورٹی جو تھی وہ وداؤٹ رفع الیدین نماز پڑھنے لگی. اور چونکہ یہ امام حنیفہ کی رائے تھی تو اس مکتبہ فکر کو کیا کہا جانے لگا؟ بولو, حنفی. اب اگر اس کو ہم مسلم کہتے, اس کا مطلب جو رفع الیدین کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر مسلم. تو یہ کوئی عقل کی بات ہوتی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں نا حنفی نہ شافی, ہم تو صرف مسلم ہیں. ابے تو پاگل ہے, تو منجن بیچ رہا ہے. بھائی ہم حنفی ہیں, شافعی اور مالکیہ کے مقابلے میں حنفی ہیں. غیر مسلم کے مقابلے میں کوئی حنفی شافعی نہیں ہوتا. اس میں ہم کیا ہیں؟ اس میں تو مسلم ہیں سارے. تبھی ہم بلا وجہ اپنے آپ کو نہ دیوبندی کہتے ہیں نہ حنفی کہتے ہیں. کبھی دیکھا ہم نے بلا وجہ دیوبندی حنفی خام خواہ کی؟ جب بھی کوئی پوچھے بھائی ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ سب لوگ. جہاں ضرورت پڑتی ہے, جیسے رشتہ لینے کے لیے گئے تو اگلا پوچھے گا تو دیوبندی ہے بریلوی؟ آپ نے کہا میں مسلم ہوں, علمی کتابی ہوں, تو وہ کہے گا تو کیا ہے بھائی, تو تیجا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ کہے میں نہیں کرتا, تو بولنا دیوبندی ہوں. پھوٹتا کیوں نہیں منہ سے؟ یا تو دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے, یہ دونوں نہیں کرتے. کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو دیوبندی ہے یا کیا ہے, اہل حدیث ہے. کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو کیوں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے بھائی تو؟ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں لڑکی والوں سے آپ کیا ہیں, وہ کہیں میں ہم مسلم ہیں. او بھائی مسلمان کیا میں ہندو لگ رہا ہوں آپ کو شکل سے؟ آپ تیجا کرتے ہیں, ہاں جی کرتا ہوں. آپ ربیع الاول کو عید مناتے ہیں, ہاں جی. تو بولو منہ سے. ان شارٹ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بریلوی کہا جاتا ہے. فرقواریت تو جب پھیلتی کہ جب ہم بلا ضرورت ان ناموں کو استعمال کر رہے ہوتے خام خواہ میں. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی اپنے نام کے ساتھ بلا وجہ کا حنفی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا شافی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا دیوبندی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا اہل حدیث لگایا ہوا ہے. یہ تو بلا وجہ کا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار بلا, جہاں ضرورت ہوگی وہاں یہ نام استعمال کیا جائے گا, جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں یہ نام استعمال نہیں کیا جائے. اور جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے, کہیں بھی منسوب نہیں ہے, اس کا مطلب وہ بالکل فارغ ہے. اس کا مطلب وہ, کیونکہ جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے چلے آ رہے ہیں وہ یا تو یہی ناموں سے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے جو اہل حق ہے وہ ہمیشہ رہیں گے. تو آپ جب نئی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہو تو آپ کبھی بھی اہل حق میں شامل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے جلدی اب ہو گیا تو اب کیا کروں, پھر اس کو جلدی سے نمٹاتا ہوں میں جلدی سے اس ٹاپک کو. تو یہ جو سنیوں کے 4 مکاتب فکر تھے نا, ان میں وہ اختلاف نہیں ہے جو شیعہ اور سنی کا اختلاف ہے, کیونکہ یہ سب قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو مانتے ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, سب بدعت کے خلاف ہیں. تھوڑے ان میں آگے جا کے اختلاف آتے ہیں. تو اس اختلاف کو ختم کرنا اب پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اگر پاسبل ہوتا تو اتنے بڑے بڑے ائمہ اور ان کے شاگرد ختم کر چکے ہوتے. اب امت نے کیا کیا کہ بھائی اب بجائے اس کے کہ وہی بحثیں دوبارہ ہوں, امت کی صلاحیتیں جہاد کے میدانوں میں اور بے حیائی کے خاتمے اور بدعت کے خاتمے میں خرچوں. امت کے علماء صلحاء نے فتویٰ دیا بھائی اب کیونکہ ہماری نظر میں اہل سنت والجماعت وہ حق پرست فرقہ ہے, وہ اہل حق میں سے ہیں, تو سنی جو ہے ہماری نظر میں, کیونکہ حدیث میں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا, تو شیعہ حضرات چونکہ صحابہ کو نہیں مانتے, تو ہماری رائے یہ کہ بھائی ہم نجات یافتہ فرقہ کس کو سمجھتے ہیں؟ سنیوں کو. ہاں ہم لڑائی کے قائل نہیں ہیں کہ شیعوں کو جا کے تنگ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ آپ کی رائے سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو میں نے بتایا 100 دفعہ اختلاف کرے, اس سے پھڈا نہیں ہوتا. پھڈا جب ہوتا ہے جب آپ منہ پہ جا کے کسی کو برا بلا کہنا شروع کر دو, یا ہر وقت بیان میں آپ ان کو برا بلا کہہ رہے ہو. اپنی علمی رائے بیان کر دیں, اس کے بعد کیا ہو جائیں آپ خاموش. جس نے آنا ہوگا آ جائے گا, نہیں آنا ہوگا تو چھوڑو, رہنے دو. کیا خیال ہے بھائی؟ فرقواریت جب پیدا ہوگی جب آپ اس کو برا بلا کہیں گے. آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ کی رائے, آپ نہیں عمل کریں, آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں, آپ جو ٹھیک ہے جیسے ہمیشہ سے ہوتا رہے. کہیں بھی لڑائی کی کوشش ہوئی ہے تو علماء نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. لڑائی بھی ناجائز ہے, اور وہ طریقہ جس سے لڑائی پھیلے, ممبروں پہ نام لے کے مخالفت کرنا, ممبروں پہ نام لے کے برا بلا کہنا. آپ کہ میں تو لڑائی نہیں کر رہا, تو بھائی ذریعہ تو بن رہے ہو نا. ایک آدمی اپنی ساس یا سسر کے خلاف ممبر پہ بیٹھ کے بولتا رہتا ہے, جب وہ آئے گریبان پکڑے مارا انہوں نے اس کو, سالوں نے مارا, تو کہہ رہے میں نے آج تک تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, تم پتہ نہیں کیوں مجھے مار رہے ہو, میں تو ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہوں, میں نے کبھی تمہیں نہیں کہا کہ لڑائی کرو. کہہ رہے بھائی تو لڑتا نہیں ہے لیکن تو باتیں کر رہا ہے کہ لڑوانے والی. تو بعض لوگ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو شیعہ سنی لڑائی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے. جو ان کا عقیدہ ہے بھائی وہ ان کو کرنے دو. آپ محبت والے انداز سے دلائل کی سے لوگوں کو بتا دو بھائی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے غلط ہے, تمہاری مرضی, ادھر چلے جاؤ ادھر آ جاؤ, یہ طریقہ صحیح ہے. تبھی ہم سے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں, شیعہ بھی ملتے ہیں, اہل حدیث بھی ملتے ہیں, ہر طرح کے. ہم حالانکہ میں تو دلائل سے بات کرتا ہوں کہ بھئی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے, یہ لڑنے بھڑنے والی بات بولو نا, کیا ہو گیا نہیں ہے. تو ملک میں پھٹے پہلے کم میں چل رہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللہ کہتے ہیں جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور جو بعد میں ایمان لائے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسلام جب کمزور تھا نا, اس وقت جن لوگوں نے اسلام کا ساتھ دیا وہ پہل کر گئے,
اور جنہوں نے بعد میں جب اسلام ترقی پہ جا رہا ہے ثواب ان کا بھی ہے، کلا وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن درجے میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، جو بھی شریعت پہ چلنے میں پہل کرے گا اور جو بعد میں آئے گا، جائیں گے دونوں جنت میں، لیکن دونوں کو ایک جیسی جنت نہیں ملے گی۔ ایک دفعہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو عرب کے سردار تھے نا، یہ بھی تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب کا دور تھا، دور خلافت، یہ دونوں آئے حضرت عمر سے ملاقات کے لیے۔ تو جو بھی گارڈ بارڈ ہوتا ہے یا جو پہرے دار ہوتا ہے وہ گیا، حضرت عمر کو بتایا کہ بلال حبشی بھی ہیں اور ابو سفیان جو عرب کے قریشی ہاشمی سردار وہ بھی ہیں۔ تو حضرت عمر نے حضرت بلال کو پہلے انٹری دی آنے کی۔ حضرت ابو سفیان کو غصہ آیا کہ یہ کیسا دور آ گیا ہے کہ غلاموں کو سرداروں پہ ترجیح دی جا رہی ہے، ہم تو سردار ہیں۔ تو ایک اور صحابی تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں، انہوں نے حضرت ابو سفیان سے کہا کہ اے ابو سفیان، جب اسلام کمزور تھا تو بلال نے پہل کی، ہم لوگ مخالفت کر رہے تھے، ان کو گرم لیتوں پہ لٹایا جاتا، ان کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے، یہ پھر بھی احد احد کا نعرہ لگاتے، اور یہ کمزور تھے اور ہم ان کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے۔ پھر جب اللہ نے اسلام کو ترقی دی، مکہ فتح ہوا، فتوحات کے دروازے کھلے، پھر ہم اسلام لے کر آئے ہیں، تو کہتے ہیں ابو سفیان اب اس کی فکر چھوڑ دو کہ دنیا میں بلال کو تم پہ ترجیح دی جا رہی ہے۔ میں ان کے الفاظ اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں۔ اب یہ دیکھو آخرت میں کیا ہوگا، اس لیے اب جو ہم سے نقصان ہوا ہے نا، جو ہم دیر سے اسلام لائے ہیں، اب اس کی تلافی کرو۔ اور وہ تلافی کیسے ہوگی؟ اب نکل جاؤ بارڈر پہ، میدان جنگ میں، جہاد میں۔ اب اسلام کو آج بھی خون کی ضرورت ہے، آج بھی اسلام کو جان کی ضرورت ہے۔ اب ہم دیر سے ایمان لائے ہیں، اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ اب ہمارا ٹائم مدینہ شہر میں نہیں بلکہ کہاں گزرے گا؟ بارڈر پہ گزرے گا۔ تبھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا زیادہ حصہ اس کے بعد کہاں گزرا؟ جنگ میں۔ حضرت ابو سفیان میں معاذ اللہ اگر منافقت ہوتی تو یہ سن کو غصہ ہو جاتے نا کہ جاؤ، مجھے آ رہے ہو نصیحتیں کرنے کے لیے، میں سردار ہوں، مجھے پہل دی جائے، حضرت عمر سے لڑ پڑتے۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ بھائی واقعی یہ بات کیا کر رہے ہیں، اس کا مطلب اب بھی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن کیسے؟ اب آپ کو زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ تبھی حضرت ابو سفیان پھر جب رومیوں سے لڑائی تھی نا، بہت سخت لڑائی تھی، اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو بھی لے کے گئے میدان جنگ میں۔ کیوں لے کر گئے؟ خالد ابن ولید بھی لے کر گئے۔ کیوں؟ کہ بھائی اتنی سخت لڑائی ہے کہ ہمارے قدم اکھڑنے کا پورا پورا اندیشہ ہے۔ بہت سخت لڑائی تھی نا، دشمن تو اس زمانے اکثر طاقتور ہی ہوتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے اسٹریٹجی کیا اختیار کی ہے کہ صحابہ اپنی بیویوں کو بھی لے گئے کہ اگر ہم پیچھے بھاگنے لگے نا تو یہ ہم پہ طنز کر کے اشعار پڑھ کے ہمیں غیرت دلائیں گی، آر دلائیں گی۔ عورت جب بزدلی کے تانے دیتی ہے نا تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ ہل جاتا ہے نا، کہ بھئی عورت کہتی ہے بھائی تجھے اللہ نے مجھ پہ فضیلتی بہادری کی وجہ سے دی ہے۔ ابے مجھے ایک بات بتاؤ، ایک تو آپ لوگ کو سمجھ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آتی، آپ کی بیوی بھی چھپکلی سے ڈر رہی ہے اور آپ بھی اتنا ہی ڈر رہے ہو، تو بیوی کہے گی بھائی میری شادی کسی سہیلی سے ہو گئی ہے، شناختی کارڈ میں محمود نام لکھا ہوا ہے، اصل میں اس کا نام تھا محمودہ۔ یہی ہوگا نا اگر ہر چیز میں ڈر رہے ہو اسی طریقے سے، عورت کو غصہ آئے گا نا، بھائی کیا بھائی، جیسے میں نے بتایا تھا نا امریکہ کا کوئی گلوکار تھا، وہ ہر وقت لڑکیاں اس پہ بڑا مرتی تھیں، بڑا ہینڈسم اسمارٹ کے شادی کریں گی، جب شادی ہو گئی نا تو اس کی بیوی نے 6 مہینے میں طلاق لے لی اس سے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی اتنا ہینڈسم اسمارٹ آدمی، لڑکیاں اس پہ مرتی ہیں، تم اتنی خوش قسمت کہ تم نے اس کو شوہر بنایا، اس نے تمہیں سلیکٹ کیا۔ اس نے کہا مجھے جتنے گھنٹے وہ کیا ہوتا ہے ڈریسنگ ٹیبل پہ تیار ہونے میں لگتے ہیں نا، اس کمبخت کو بھی اتنے ہی گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ بھی وہیں لگا رہتا ہے لپسٹک پاؤڈر میں اور یوں 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 لگے، تو یار عورتوں پہ تو یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں، آدمی پہ تھوڑی سوٹ کرتی ہیں۔ بھائی لگا تھوڑا سا جھاڑو پھیر، ڈیٹول سے نہا لے اس دن جس دن کسی تقریب میں جانا ہے، تھوڑا سا ریگمال مل لے، بس ختم ہو گیا۔ وہ بھی وہیں بیٹھا ہوگا اپنی نوک پلکتے، ارے مجھے یہ زنانہ پن، زنانہ سمجھتے ہو، نسوانیت کی بو آتی ہے اس آدمی میں۔ عورت کو آدمی ہی اچھا لگتا ہے، سمجھتے ہو، پجامہ استغفر اللہ، یعنی آدمی ہی اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے کسی سے کہا نا، میں کراچی کے سندھ حکومت جو ہے، جو کراچی کے حالات کا بیڑا غرق کیا، اس کو کوئی گالیاں لکھ کے دو مجھے، دو، میں 27ویں رات میں کیا کروں گا، دعاؤں کے بجائے بد دعائیں کروں گا، تو وہ کچھ لکھ کے دو۔ کہہ رہے میرے ذہن میں نہیں، میں نے کہا جو اپنے سسرال کو کبھی دی ہوں آپ نے، تو پھر میں نے کہا سوری یار، بہت معذرت۔ بعض دفعہ منہ میں الفاظ اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ خود ہی نکل جاتا ہے، پکڑ کے واپس لانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کوئی سسرال، کیونکہ جب آدمی کا سسرال سے پھڈا ہوتا ہے نا، اس وقت جو اخلاص سے وہ گالیاں دیتا ہے اور جو اس کو وارد ہوتی ہیں گالیاں شیطان کی طرف سے، وہ موقع وہ لکھ کے لکھنی چاہیے، وہ بار بار ذہن میں
نہیں آتی، وہ لکھ کے رکھ لینی چاہیے، وہ بھول جاتا ہے آدمی. تو مجھے تو پڑی تھی جب میں نے دوسری کی تھی نا، تو کچھ یاد ہو گئی مجھے اتنی پڑی تھی. خیر، تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، بات بار بار ہماری چینج ہوتی رہتی ہے. ہاں، حضرت ابو سفیان نے پھر ساری زندگی کہاں گزاری؟ میدان جنگ. تو حضرت ہندہ کو بھی لے گئے. عرب کی عورتیں بڑی بہادر ہوتی تھیں، تو یہی ہوا، قدم اکھڑ گئے، پیچھے آنے لگے تو حضرت ہندہ نے اشعار کہنا شروع کیے. وہ اشعار اب تک کتابوں میں موجود ہیں. ان کا خلاصہ یہی ہے کہ اے ابو سفیان، گھر میں تو مرد بنتے ہو، ہم مرد ہیں، عورتوں پہ اپنا روب جماتے ہو، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ تو حملہ بہت سخت تھا. حضرت ابو سفیان بزدل نہیں تھے، حملہ بہت سخت تھا. تو اور بھی اس طرح انہوں نے جب تانے دیے ہیں تو یہ لوگ دوبارہ پلٹے اور رومیوں کو شکست دے دی. وہ بھاگ گئے، کیونکہ انہوں نے کہا یار اس زندگی سے کیا ہے، شہادت بہتر ہے، کس منہ سے گھر جائیں گے. پہلے عورتیں بھی ایسی ہوتی تھی. میں جلال الدین حقانی کا واقعہ سنایا تھا نا میں نے ایک دفعہ. جلال الدین حقانی نے روس کے دور کے بڑے مجاہد تھے، خوست کے بہت بڑے مجاہد تھے یہ روس کے دور میں. تو ان کی ویڈیو سعودی عرب گئی. ان کے بیٹے ابھی یہ جو حقانی یہ پورے ماشاءاللہ ان کے بیٹے جوان بڑے لمبے لمبے بیٹے ہیں. ان کے کچھ بیٹے عربی بھی ہیں، یعنی آدھے عربی ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. وہ ہوا کیا تھا، جب ان کی ویڈیو سعودی عرب میں گئی ہیں تو رائل فیملی کی ایک شہزادی کہ رشین کی آرمی کے خلاف یہ بندہ، ایک تو اتنے بڑے بال ان کے اور پٹے والے یہاں تک بال، بڑا مردانہ چہرہ ان کا. اس نے دیکھا نا کہ یار یہ ایسے روسی فوجیوں کے خلاف بہادری سے لڑ رہا ہے. تو رائل فیملی کی ایک لڑکی تھی، اس نے کہا میں شادی کروں گی تو کس سے کروں گی؟ بولو، ایسا مجاہد چاہیے مجھے. اب ظاہر ہے ناز و نعم میں پلنے والی ہمارے یہاں کوئی ہوتی، ابا نے رکھ کے لگانا تھا چماٹ ٹھیک ہے نا. غریب کا بیچارے کا دنیا میں کوئی پوچھنے والا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے اختیار سے غریب مت بنو، کوشش کرو پیسہ کمانے کی. اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر ایک آزمائش. تو اسلام میں اس غربت کے فضائل ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو، اس غربت کے فضائل نہیں ہے جو آپ کی حماقتوں سے ہو، کسی کام کا نہیں رہتا. تو اس کے ابا نے پیغام بھیج دیا، ان کی شادی ہو گئی. وہ شہزادی سعودی عرب سے آئی ہے اور افغانستان کے پہاڑوں میں رہی ہے اور بڑا کامیاب رشتہ رہا یہ. آج ان کی اولادیں ہیں، پوتے ہیں ماشاءاللہ. وہیں ابھی معلوم نہیں وہ جلال الدین حقانی تو دنیا سے چلے گئے، ان کی اہلیہ زندہ ہیں یا نہیں ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے اگر زندہ ہیں. وہ جو عرب سے آئی تھی سعودی عرب سے، اور اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے. بڑی کامیاب زندگی گزری ان کی. دیکھو پہاڑوں میں کہاں جا کے، ورنہ کوئی یار سعودی عرب کے کوئی محلات میں رہنے والی وہ پہاڑوں میں کہاں برداشت کر سکتی ہے، لیکن وہ رہی ان کی زندگی. تو اللہ نے کیا، وہ کیا تھا، حضرت ہندہ نے جب اشعار پڑھے ہیں نا اور باقیوں نے بھی، تو وہ سب کیا ہوئے ہیں، پلٹے. وہ اشعار آج تک عربی ادب کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ میں کیوں اتنا لمبا واقعہ سنا رہا ہوں بھائی، آج اگر دیر سے توبہ کی ہے نا تو اس کی تلافی بولو ہو سکتی. جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو. ہمارے حضرت کے دور میں، ہمارے حضرت جب زندہ تھے تو ایک آفیسر تھے، 60 سال کی عمر میں انہوں نے توبہ کی. اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، لیکن ان کو بڑا احساس تھا کہ میری 60 سال کی زندگی غلط گزری ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کی تلافی کی. انہوں نے اس میں کیا کیا، اس عمر میں بنوری ٹاؤن سے عالم بنے. وہ حالانکہ جاب بھی کر رہے تھے، آفیسر تھے، بنوری ٹاؤن سے پراپر عالم بنے، قرآن حفظ کیا. میں جب بھی مدرسے میں جاتا نا، ایسے کھمبے کی طرح نہیں، وہ نماز میں خشوع و خضوع میں ہمیں نظر آتے ہیں. 60 40 50 سال کی قضائے عمری پوری کر لی انہوں نے، ہر وقت نماز میں، تلاوت میں، اور جو بھی دین کی خدمت ہے وقف کر دی اپنے آپ. ہم ان پہ رش کرتے تھے بھائی، ہم ان سے بہت، حالانکہ ہم تو 17 18 سال عمر تھی ہماری اس وقت. تو بعض لوگ اللہ ایسی توبہ کی توفیق دیتے ہیں کہ وہ ایسا یوٹن لیتے ہیں، ایسا یوٹن لیتے ہیں کہ وہ پچھلے جو ان کو زخم پہنچے ہیں نا وہ سارے زخم مندبل. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بہت سے لوگ جب توبہ کرتے ہیں ایسی خاندانی توبہ کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اتنی نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں کیونکہ وہ نیکیاں کی انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے برائیاں بہت کی بھی ہوتی ہیں. اگر وہ نہ کی بھی ہوتی تو وہ کرتے ہی نہیں اتنی نیکیاں. لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا ہوتے ہیں، شارٹ. تو آپ یہ انتظار نہ کریں کہ ہم بھی 60 سال میں توبہ کر لیں گے، بہت مشکل ہوتا ہے توبہ کی بعد میں توفیق ملنا. تو لگے ہاتھوں بھائی، جب موقع ملے، یہ اتنی مقدس رات ہے، آپ اس رات میں کیا کر لو، توبہ کر لو برائیوں سے. اب ہم جلدی بس میں ترجمہ کرتا ہوں چند آیتوں کا. تو اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا کہ جو پہل کرے گا وہ سبقت لے جائے گا، جو بعد میں آئے گا وہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. یہ بھی بہت اہم آیت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے حکم سے ڈر جائیں.
اور وہ مکمل اسلام کو فالو کرنے لگے. یعنی یہ ٹائم کب آئے گا تمہارے لیے؟ کتنی زندگیاں گزر گئیں، کتنے رمضان ہماری زندگیوں میں آئے، کتنی نصیحتیں ہم نے سنی. اللہ کہتے ہیں کب کرو گے توبہ؟ یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ اس پر ایک بڑا واقعہ ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی، حضرت فضیل ابن عیاض جو تھے نا، عبداللہ ابن مبارک کے دور کے تھے. ان کو عابد الحرمین کہا جاتا ہے. حرمین میں بہت عبادت کرتے تھے، بڑے اللہ والے بزرگ تھے. یہ ان کا ماضی پتہ ہے کیا تھا؟ ڈاکو. ڈاکو تھے، عیاش تھے، اور جو پروگرام ہوتے ہیں نا لڑکیاں نچوانے وچوانے کے لیے بیٹھے ہوتے لوگ، پیسے ویسے پھینک رہے ہوتے اور میوزیکل شو چل رہے، وہ یہ بہت پرانا کلچر ہے. تو اس زمانے میں باندیاں نچواتے تھے لوگ. تو یہ عیاش قسم کے آدمی تھے. تو ظاہر ہے ابھی مجھے پورا واقعہ ایز اٹ از یاد نہیں ہے، بہت پہلے پڑھا تھا، تو ہو سکتا ہے واقعے کی ڈیٹیل بتانے میں تھوڑی سی مجھ سے مسٹیک ہو جائے. تو ان کو روکتے ہوں گے ان کے رشتہ دار، ان کے والدین. ایک دفعہ یہ کہیں چھپ کے نا دیوار پھلانگ کے جا رہے تھے کہیں کوئی برائی کے ارادے سے. تو کہتے ہیں کہ دو روایتیں اس میں ملتی ہیں کہ دیوار سے آواز آئی، یا اس نے ان کے پاس جو موسیقی کا آلہ تھا نا اس کو بجانے کی کوشش کی. تو بجا رہے ہیں تو بجائے موسیقی کے یہ آیت قرآن کی اناؤنس ہونا شروع ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی پر رحم کر کے، کوئی بلڈ میں کوئی اچھے لوگوں کا خون ہوتا ہے، یا کوئی زندگی میں کبھی نیکی کی ہوتی ہے انہوں نے، بعض برے لوگوں نے بھی کبھی کبھار زندگی میں کوئی ایسی نیکی کر لی ہوتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کے پاس آئے، ایمان پہلے کافر تھے، ایمان قبول کیا، مسلمان ہوئے، اور پھر بتایا کہ یا رسول اللہ، میں نے حالت کفر میں 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے عرب میں. یعنی جب مجھے پتا چلتا تھا نا کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ قبرستان میں زندہ مٹی کے نیچے دفنا رہا ہے، تو میں کیا کرتا تھا؟ میں جاتا تھا اور اس کے باپ کو پیسے دے کے وہ لڑکی خرید لیتا تھا. میں کہتا تھا بھائی تو یہ چاہتا ہے نا یہ تیری نظروں سے دور ہو جائے تو قتل مت کر، میرے حوالے کر دے، میں اس کو تیری نظروں سے کبھی بھی تجھے دیکھنا نہیں ملے گا. یہ تو مالدار تھے، تو 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے پیسے دے کے، لیکن حالت کفر میں. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ میری اس نیکی پر مجھے اجر دے گا؟ کیونکہ کفر میں کسی نیکی پہ اجر نہیں ملتا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اسی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے. تو بعض کافر کوئی نیک عمل کر لیتا ہے، بعض برا آدمی کوئی نیک عمل ایسا کر لیتا ہے کہ اللہ تو قدردان ہے نا، تو اللہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ اس نیکی کی وجہ سے کر لیتے ہیں کہ اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تو یہ بھی بجا رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی، تو ایک دم اچانک آواز آئی ہے. یہ آیت الم یعنی للذین آمنوا، اے ایمان والو کیا تمہارے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ اللہ نے جو اپنی کتاب نازل کی ہے جس میں حق باتیں کی ہیں ان کے سامنے تمہارے دل جھک جائیں. یعنی اللہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ٹائم کب آئے گا؟ کیا ساری زندگی اسی رنگ رلیوں میں شراب کباب میں گزار دو گے؟ پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اوتوا الکتاب کو بھی، یہود و نصارہ کو بھی تورات اور انجیل ملی تھی، انہوں نے تورات اور انجیل کو فوکس نہیں کیا، کس میں لگ گئے؟ نائٹ کلبوں میں، شراب کباب میں. پھر ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت، اتنے سخت ہو گئے اب ان پہ تورات پڑھ کے سنائی جائے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ ایک ہسٹری کی کتاب سمجھتے ہیں اس کو. تو اللہ نے بتایا اس آیت میں کہ دیکھو ایک وقت تک نصیحت کا تم پہ اثر ہوگا، اگر گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے گئے نا، دل اتنا سخت ہو جائے گا کہ پھر نصیحت کی بات اثر کرنا تم پہ ختم، اور جب ختم تو پھر توبہ کا آپشن ختم. تو کیونکہ ان کے دل میں کچھ نرمی تھی نا، تو یہ نصیحت ہو گئی کہ بھائی اتنا گناہوں میں آگے نہ جاؤ کہ آج اللہ نصیحت کر رہا ہے کل وہ نصیحت تم پہ اثر نہیں ہوگی. جب انہوں نے دیکھا نا یہ آواز آئی ہے غیب سے، یہ آیت، کیونکہ عربی تو جانتے تھے، فوراً انہوں نے کہا، قرآن کے الفاظ دیکھو، الم یعنی للذین آمنوا، اے ایمان والو ابھی تک ٹائم نہیں آیا. انہوں نے فوراً اپنا وہ باجا پھینکا اور کہا قد آن یا ربی، اے میرے رب آ گیا ہے وقت. کیا ہو گیا ہے؟ آ گیا. بس یہ لاسٹ تھا، آخری تھا. وہیں سے یو ٹرن لیا انہوں نے، وہیں سے کیا کیا؟ واپس پلٹے، اور یہ چیختے ہوئے جا رہے ہیں قد آن یا ربی. قد، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو غیبی آواز ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی میرے دماغ کا فالٹ نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے مجھے تنبیہ ہوئی ہے؟ اللہ کی. اور یہ بار بار نہیں ہوگی، ایک دفعہ ہوئی ہے. اور اس میں کتنی سخت تنبیہ ہے کہ اگر ابھی اس تنبیہ سے تو نے رجوع نہیں کیا تو بعد میں تنبیہ ہوگی بھی تو تجھ پہ اثر نہیں ہوگا. فوراً پلٹیں قد آن یا ربی، اے میرے رب آ گیا وقت.
اور پھر وہی کیا جو میں نے ابھی بتایا. زندگی جوانی گناہوں میں، انہوں نے کہا میں اس کی تلافی کروں گا. تلافی کیسے ہوتی ہے بھائی؟ جتنے گناہ کیے ہیں عبادت اتنی ہی کثرت سے. تو حرم میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے، صدقات و خیرات کرتے تھے، اتنے عبادت گزار کہ ان کا لقب اب فضیل ابن عیاض کے نام سے نہیں، عابد الحرمین کے نام سے ان کا لقب مشہور ہو گیا. تو بھائی ہم سب کی یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں. ہر بار اللہ موقع نہیں دے گا. اگر چلتے چلے گئے نا آگے دلدل میں تبھی کہتا ہوں یار اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی ہے. خدا کی قسم مجھے 4 شادیوں پہ بیان کا شوق نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں پاگل ہو گیا ہے. میں آپ کو زنا سے روکنے کے لیے حلال کی بات کرتا ہوں، کیونکہ نہیں رکے گا اگر نکاح کی طرف نہیں آؤ گے. یہ بھوک کی طرح ہے، بھوک کی طرح. آپ بھوکے کو روٹی نہ دو اور اسے بولو کہ روٹی چوری کر کے نہیں کھانی ہے، چند دن صبر کرے گا، اس کے بعد چوری کی طرف جائے گا، کیونکہ بھوک ختم نہیں ہوتی. اس کا حل یہ کہ جہاں چوری سے اس کو روکو گے وہاں حلال کا انتظام بھی تو کر کے دو گے نا اس کو، کہ بھئی یہ حلال طریقے سے کھا لے، اور پھر وہ بچ جائے گا بھوک سے. تو مرد اور عورت میں اللہ نے اٹریکشن جو رکھی ہے ایک دوسرے کی طرف، یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل ہے. تو نیچر سے کون لڑ سکتا ہے؟ آپ کو بھوک لگتی ہے، نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ یا آپ کے برے ہونے کی علامت ہے بھوک لگنا؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو کیا برے آدمی ہو؟ ہمیں تو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو بیان چھوڑ دیتا ہوں بھائی میرے سے نہیں ہو رہا، بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلاؤ پہلے. یہ تو نیچرل ہے. ہمارے نبی کو بھی بھوک لگتی تھی. ایک دفعہ رات کو آپ تشریف لائے، اتنی سخت بھوک کی حالت کہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جگہ چھوڑ کر آ گئے. آپ پوچھا تو پھر کسی نے بتایا کہ ایک بکری کا دودھ رکھا ہوا ہے، وہ آپ نے پیا اور سیر ہوئے. یہ تو نیچرل ہے. تو ایسا ہی بھائی مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن اور لڑکی کی لڑکے کی طرف اٹریکشن، یہ کیا ہے؟ یہ برا ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نیچرل ہے. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اسلام یہ نہیں کہتا اس خواہش کو کچل کے ختم کر دو. اسلام کہتا ہے یہ میں نے رکھی اس لیے کہ ملیں دونوں آپس میں. لیکن ایک گدھے گھوڑوں والا طریقہ ہے کہ گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن کرتا ہے، میرج کا کوئی نکاح کا کوئی انتظام نہیں کرتا. کتا اپنی فیمیل کے ساتھ ریلیشن تو قائم کرتا ہے، کوئی میرج کا ریلیشن ان کے درمیان نہیں ہوتا. یہ گدھے گھوڑوں کا طریقہ ہے. اور ایک انسانوں کا، پیغمبروں کا طریقہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آدم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا. وہ طریقہ کیا ہے بھائی؟ نکاح کرو تم تو چھوڑ دو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. تو اس لیے نکاح کو پروموٹ کرو، جلد نکاح کو پروموٹ کرو، زیادہ شادیوں کو پروموٹ کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کو زنا سے بہت نفرت ہے میرے بھائی. اسلام میں کفر کی سزا رجم نہیں ہے. کوئی کافر ہو جائے نا تو یہ نہیں ہے کہ زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار دو، بلکہ اس کو تو مہلت دی جاتی ہے کہ بھئی تیرے کیا شکوک و شبہات ہیں، بتا کیوں اشکال کیا ہے تجھے. اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لینا تو پھر مہلت بولو نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ 3 دن مہلت دی جائے گی توبہ کر لے، نہ، گواہوں سے ثابت ہو جائے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو اس کو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. اور کنوارا کرے تو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں. اللہ کو زنا سے تھوڑی نفرت نہیں ہے، بولو بہت زیادہ نفرت ہے. یوسف علیہ السلام مصر کے جیل میں تھے، مصر کے محل میں تھے، ملازم تھے. بادشاہ کی بیوی ڈورے ڈال رہی ہے، دروازے بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے. تو بتاؤ ایسی شدید مجبوری میں کوئی اور ہوتا تو شاید اپنے لیے کوئی گنجائش نکال لیتا، لیکن اللہ کی نظر میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تبھی یوسف علیہ السلام اس کنڈیشن میں، جبکہ قرآن کہہ رہے دل ان کا بھی مائل تھا، کیونکہ نوجوان تھے، وہ شہوت ان میں بھی تھی، دل مائل تھا، اس کے باوجود دروازوں کی طرف بھاگے کہ کسی طرح میں اپنے آپ کو بچاؤں. اور پھر اس زلیخا نے دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خواہش پوری نہیں کی میں جیل میں ڈال دوں گی. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے، اور رشتے کا حصول بھی ممکن ہے ایک اجنبی ملک میں. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے. اس سے پتہ چلتا بھائی زنا کسی بھی قیمت پہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اور زنا میں اور متع میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ اب اس طرح کی بھی کوئی نیوز آ رہی ہیں ایکچولی زنا سے بچنے کے لیے اگر ہم متع کر لیں تو کیا جائے. بھائی متع اور زنا کیا ہے؟ زنا پہ 2 بندوں کو گواہ بنا دو تو متع بن جاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آپ کے پاس برائی سے بچنے کے لیے صرف ایک آپشن ہے، وہ کیا ہے؟ نکاح. اور اس میں جو پسند آ رہی ہے پیغام بھیجو، شادی کرو. ایسی کی لکھ کے لگا دو یہاں پہ، ایسی کی تیسی. کیونکہ یہ تمیز سے ہونے والا کام ہے نہیں. میں اس لیے تھوڑی آپ کو اتنے موٹیویٹ کروں، مجھے پتا ہے ہم بھی اسی سوسائٹی میں ہیں.
یہ تمیز سے نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی پھپھو بھی کہیں گی جیسی شادی کا سنا ویل ڈن, ابا بھی کہے گا ویل ڈن, اما بھی کہے گی, فوراً کان کھڑے ہو جائیں گے, کیا ہو گیا, پاگل ہو گیا کیا, پاگل ہو گیا کیا. تو آپ بولو ہم ہیں ہی پاگل. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ, اس سے لڑکیوں کو بھی فائدہ ہوگا, ان کو بھی, وہ بھی برائی سے بچیں گی. یونیورسٹیوں میں دیکھو نا, یونیورسٹیاں کم ہیں اور بے حیائی کے اڈے زیادہ بنے ہوئے ہیں, بے حیائی کے اڈے زیادہ بنی ہوئی یونیورسٹی, اسکول, کالج, سب گدے گھوڑے والا سیٹ اپ ہے. انسان مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ, گدے گھوڑے بن رہے ہیں. 4 بیویاں رکھو, سر اٹھا کے جیو ایسی. گھر میں نہیں بے شک سر اٹھا سکتے, باہر تو اٹھاؤ گے نا, کیا خیال ہے, ایسی کی تیسی یار. تو اور یہ عزت آنے جانے والی چیز ہے, تھوڑے دن بےزتی ہوگی, پھر عزت, پھر آپ کی اپنی اتنی اولادیں ہوں گی, کیا کرنا ہے دوسروں سے. اور ویسے بھی یار ہدایہ فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے, اس میں غلام کو نا اسلام میں 2 شادیوں کی اجازت ہے, غلام کو 4 کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ غلام ہوتا ہے وہ. تو اس کی حکمت علماء نے لکھی ہے, لِأَنَّ التَّزَوُّجَ بِأَرْبَعِ حَرَائِرْ مِنْ كَرَامَاتِ بَنِي آدَم, کہ غلام جو ہے نا, چونکہ وہ غلام ہوتا ہے تو, اور انسان غلام بن نہیں سکتے, تو وہ تو جنگ میں قیدی ہو کے غلام بنا ہے وہ, تو اس میں گویا کہ وہ انسان والا عنصر اس میں پورے طور پر نہیں ہے, جنگی قیدی ہے نا وہ, غلام بن گیا وہ, تو اس لیے اس کو صرف 2 کی اجازت ہے, سمجھ رہے ہو. لیکن جو آزاد آدمی, وہ پورا چونکہ ہر طرح سے انسانوں والے حکام اس پہ جاری ہو رہے ہیں. تو صاحب ہدایہ لکھتے ہیں, جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ نے جو مرد کو 4 کی اجازت دی ہے نا, یہ بنی آدم کو اللہ نے عزت دی ہے. یہ سوسائٹی میں بےزتی کرانے کے لیے یہ حکم نہیں دیا کہ لوگ کہیں بے 2 لے کے گھوم رہے, 3 لے کے, سب بےزتیاں کریں. نہ, اللہ کا مقصد کیا تھا, انسان کو عزت دینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو آج دیکھو ہمارا مرغا 4 لے کے گھوم رہے ہیں, وہ عزت دار ہے. اب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, غصہ ہو جاتی ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, میں خواتین ہی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کی تو شادی ہو گئی, بہت سی بیوہ, طلاق یافتہ کنواریاں گھروں میں سڑ رہی ہیں, وہ بھی تو عورت ہی ہے نا بھائی. تو اس لیے زنا نہ کرو, 4 شادیاں بھائی آپ کی مرضی ہے, لیکن زنا کے قریب بولو مت پھٹکو. زنا سے اللہ کو بہت زیادہ نفرت ہے, اور زنا سے بھی, اور جو چیز زنا کے قریب لے کے جاتی, شراب کباب آپ کو کہاں لے کے جاتے ہیں, بولو زنا کی طرف. اور لڑکیوں سے دوستیاں, جو جتنے نمبر ہے نا, آج مقدس رات ہے, ڈیلیٹ کر دو سارے, صرف 4 رکھو. یعنی آپشن کے لیے ان کو بولو بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اگر ایگری ہو تو بس زیادہ لمبا نہیں چلانا اس کو, ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں پیغام لے کے. ایگری نہیں ہو, مجھے 2 سے 3 دن کے اندر جواب چاہیے. وہ لڑکیاں بھی گھسیٹتی ہیں, چسکے لیتی ہیں, ٹھیک ہے ابھی ہم غور کرتے ہیں, پہلے انڈرسٹینڈنگ تو ہونے دو. ملیشیا میں کیا ہوتا ہے, 10 سال انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اس کے بعد شادی کے اگلے دن طلاق ہو جاتی ہے. گورے بھی ایسے ہی کرتے ہیں, 50 سال میں بچے ان کے شادی ہو چکے, بچے پہلے ہوتے ہیں, بچے ابا اما کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں, اور اگلے دن پھر طلاق ہو جاتی ہے ان میں. یہ بکواس ہے بھائی. شادی سے پہلے کی زندگی میں اور بعد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اکثر یہ جو سیٹنگوں کی شادیاں ہیں نا, جن میں نہیں کہہ رہا محبت کی شادی مت کرو, محبت کی شادی اور سیٹنگوں کی شادیوں میں فرق ہے. جہاں اٹریکشن ہے وہی کرو, لیکن جب دوستی ہو گئی نا جہاں پہ, اب غالب یہ کہ وہاں شادی کامیاب نہیں ہوگی. آپ کی دوستی لگانی نا اپنے لڑکی سے, گھنٹوں لگے رہتے ہو فون پہ, اب خطرہ ہے کہ شادی کے بعد یہ پروگرام کیا ہو جائے گا, آپ کا اڑ جائے گا. تو دوستیوں کے بعد نکاح اکثر ناکام ہوتا ہے. ہاں محبت والا نکاح تو کرنا چاہیے, وہ تو ہے کہ جہاں محبت ہو وہی نکاح کرو. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. تو 4 نمبر رکھ لو اور ان کو 4 کو پیغام بھیج دو. اب آپ سلیکٹ کر لو ان میں کون سی والی ہے, استخارہ بھی کر لو. تو اس کے بعد پھر بولو بھائی میں نے بیان سنا ہے, اور مفتی صاحب کا بیان میں نے سنا ہے, لیکن مفتی صاحب کی بات نہیں, یہ بات کس کی ہے, اللہ کی بات ہے. مفتی صاحب کیا بھائی, مفتی صاحب تو انڈا موڑے میں رہنے والا ایک عام سا انسان ہے, لیکن بات اس نے قرآن کی ہے, اللہ کی ہے, جس اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا. تو اس سلسلے میں آپ کے ہاں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں. تو مجھے ہاں یا نہ میں 3 دن کے اندر جواب چاہیے. کیا چاہیے 3 دن کے اندر, ہاں یا نہ, دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں. کوئی اور میرے بارے میں پوچھنا ہے, تنخواہ سے متعلق پوچھنا ہے, تو ڈولے وولے تو تم نے فیس بک پہ تصویروں میں دیکھ لی ہوں گے. آج کل تو کوئی تمیز سے تصویر ہی نہیں رکھتا فیس بک پہ, اسٹائل دیکھو یوں کر کے کھنچوائی بھی ہوگی. میں جب کسی سے مانگتا ہوں نا, کوئی جاننے والا کوئی رشتہ وشتے کا کہ یار اپنی تصویر پہ, ٹیڑھی میری تصویریں بھیج رہا ہوتا ہے, اسٹائلش تھے سب. بھائی میں تو رشتے کراتا نہیں ہوں, لیکن بہت ہی کوئی قریبی ہو, بھائی تو تمیز سے کھڑا ہو جا, سیدھا بھیج دے تصویریں. وہ بھیجے گا ساحل سمندر کی, یوں کر کے گھوم رہا ہے نا, آدھا یہاں ہے آدھا. وہی ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. شاعر کہتا ہے لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے, کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. جیسے محبوب, عورتیں بھی اسی طرح کر رہی ہوتی ہیں نا, سائڈ پوز ہو رہا ہے, اور یہ مرد بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. پورا اپنے آپ کو منہ دکھا دے تو سامنے سے کیسا ہے, تو نہیں اسٹائل.
تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان چاروں کو جو کنوارے ہیں وہ چاروں کو کیا کریں، بول دیں بھائی یہ 4 سلیکٹڈ ہیں، باقی تو بغیر بتائے بلاک کر دیں، تھوڑی جو آپ کو لگے کہ نہیں یہ نہیں شادی ہو سکتی، بلاک مارو یار اس کو، اور 4 جو ہیں ان میں سے آپ ان کو پیغام بھیج دیں اور بول دیں کہ بھائی 3 دن کے اندر مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو آئیں، ایران توران کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میرے بارے میں تمہیں معلومات چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، معلومات دے دیں اس کو، ہاں ہو جائے، چلو بھائی اب نکاح ہوگا، ڈائریکٹ کیا ہوگا، منگنی منگنی نہیں ہے، ڈائریکٹ کیا ہوگا، نکاح ہوگا، چلو جی کورٹ میں چلتے ہیں یا مسجد میں مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں، جہاں بھی آپ کی مرضی ہو بھائی، جا کے نکاح کرو اور رخصتی کر کے مارکیٹ سے اس کو شارٹ کرو، ٹھیک ہے نا؟ ایسی کی فلموں میں دیکھا ہوگا نا، گھوڑے پہ لے کے بھگا دیا، تو یہ اوریجنل میں بھی کرو یہ کام، لیکن فلموں میں تو پتہ نہیں کہاں بھگا کے لے جاتا، تو گھر میں لے کر آؤ اس کو، ابا گھر میں نہیں گھسنے دے رہے تو کرائے پہ ایک دوسرا گھر لے لو، ابا کے بھی بڑے مسائل ہیں یار، آج کل بہت زیادہ مسائل ہیں ابا کے، کرنے ہی نہیں دیتے، تو آپ نے کہیں اور کرائے پہ گھر لے لو، ایک آدھ بچہ پیدا ہوگا، ابا کو لا کے دکھاؤ ابا آپ کا پوتا ہے، تو ابا کو پوتے سے ویسے ہی بڑی محبت ہوتی ہے، پیار آئے گا، ابا کہے گا لے آپ بہو کو بھی لے آئے، تو پھر ایک اور کر لو، بولو ابا جب کیا تو ایسے 4 پوتے ہو جائیں تو کیا جا رہے ابا؟ تو خلاصہ یہ میرے بھائی، زنا سے کیا کرو، توبہ، آج بھی بڑی رات ہے، رات کو اللہ سے اگر کسی سے خدا نخواستہ زنا ہو گیا، گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگ، اللہ سے مانگے اللہ اس عذاب سے مجھے ہمیشہ کے لیے بچا لے، شراب سے بچا لے، شراب نہیں چھوٹتی لیکن چھوڑنے والے چھوڑ دیتے ہیں، میں اپنے ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا، انڈین، وہ نشے کے عادی تھے، وہ کہتے ہیں میں نشہ صرف پیتا نہیں تھا، کرتا نہیں تھا، بیچتا بھی تھا، بہت خطرناک نشے کیے، کہہ رہے جب توبہ کا تبلیغ میں سیروزہ لگا تھا، تبلیغ نے بھی بڑے بڑے لوگوں کو انسان کا بچہ بنایا یار، کہہ رہے ہیں سیروزہ لگا، میں نے کہا کہ باپ بس اب ختم، کیسے ختم کریں بھائی، تڑپتا ہے جسم، کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر 6 مہینے کے لیے بند کر دیا، ماں سے کہا مجھے یہی کھانا مل جائے، ماں میں 6 مہینے سے پہلے اس کمرے سے باہر نہیں، چیخوں گا، دیواروں سے سر ماروں گا، کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا، میں مروں گا یہی مروں گا، میں کھانا پینا مجھے یہاں مل جائے، تھوڑا دھوپ روشنی کا انتظام تھا کمرے میں، جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا، کہہ رہے کیوں، مجھے جمعہ پڑھنے جاتا نا میں اگر، تو میرے وہ چھٹے والے دوست مل جاتے مجھے وہاں پہ، پھر ان کو دیکھ کے خیال آتا ہے کہ جمعے کے بعد ایک اگر ہو جائے تو کیا چلتا، تو میرا خیال ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا، جمعے چھوڑنے کا گناہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ بڑے عذاب سے بچنے کے لیے یہ کر رہا ہے کہ اس کو پتا ہے جمعہ پڑھوں گا تو پھر چھٹے پہ، تو ایسے جمعے کا کیا فائدہ تو کہہ رہے میں نے بس شرعی مسئلہ مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن میں نے کہا اللہ مجھے معذور سمجھے گا، میں نہیں پڑھوں گا جمعہ بھی نہیں، کہہ رہا گھر میں نمازیں پڑھی، اپنے آپ کو مصروف رکھا، سوتا رہا، تو 6 مہینے تو بہت ہوتے ہیں، نشہ ایسا ٹوٹا ہے، کہہ رہے صرف نشہ نہیں ختم، ایسی صحت اچھی ہو گئی ماشاءاللہ، نشہ بھی ٹوٹ گیا، اور کہہ رہے مجھ میں قوت ارادی اتنی مضبوط ہو گئی ہے، قوت ارادی، لوگ کہتے ہیں نا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں ہوتا نہیں ہے، کہہ رہے میں جو کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ کر لیتا ہوں، یہ ایک بہت بڑی کوالٹی، قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے انسان، تو اس لیے بھائی جو نشہ کر رہے ہیں، پینے پلانے کا معمول ہے چھوڑ دیں، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے، آئس لے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو، تو توبہ کی رات ہے، اس میں اللہ سے ان گناہوں کی توبہ، اور سندھ حکومت کے لیے خصوصی بد دعائیں، جن کی وجہ سے یہ ڈاکو کیا کر رہے ہیں، سندھ حکومت میں سارے برے نہیں ہیں، جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں، اسپیسیفک وہیں پہ دعا بھیجنا ہے، سنو کل سارے ہی لیٹے ہوئے ہوں گے، جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں، میں نام بھی بتا سکتا ہوں کون ہے، لیکن ہمارے شخصیت سے وہ نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، جو متعلقہ امور کے ذمہ دار ہوتے ہیں نا، تو کہو گے اللہ جو بھی ہے، جس نام کا بھی ہے اس کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے اس سے ہمیں جان چھڑا لے، تو اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ جلدی بتاؤ، سوال آئے ہیں بہت سارے بھائی، ہاں نماز پڑھتے ہوئے یا تراویح یا قرآن پڑھتے ہوئے اکثر مجھے گیس کا مسئلہ ہے، گیس کا تو پورے ملک میں مسئلہ ہے میرے بھائی، کیا خیال ہے، گیس ہی تو نہیں آ رہی، چولہا جلاؤ سحری کے وقت میں گیس غائب ہو جاتی ہے، اور آپ کو گیس کا مسئلہ ہے یار، تو آپ سوئی گیس والوں سے رابطہ کریں، بولے میرے پاس کچھ اضافی گیس ہے، صحیح ہے نا، بہرحال گیس کا مسئلہ ہے تو اس کو روک کر عبادت کرنا جائز ہے، لیکن یہ کہ پیٹ اس سے خراب ہوتا ہے، انہوں نے پوچھا گیس روک کے نماز پڑھ سکتا ہوں، کر سکتے ہیں، گیس خارج کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، روک کے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن پیٹ خراب ہوتا ہے اس سے، تو اس کا حل یہ ہے کہ ہلکے ہو جائیں، پھر آرام سے پڑھ لیں، بہتر ہے۔ بہت سے لوگوں کو اکثر شک ہوتا ہے کہ ابے پھر دوسرا بھی گیس کا مسئلہ ہے یار، دیکھو یہ سوال کے بجائے پڑھنے کے بجائے میں جواب دے دیتا ہوں، جواب سے سوال بھی سمجھ میں آ جائے گا، جب تک 100% یقین نہ ہو گیس نکلنے کا اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹا۔ بعض لوگوں کو ایسے شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں گیس نکلی ہے، ہوا خارج ہوئی ہے، نہ اتنا یقین ہو کہ قسم اٹھا کے بول سکیں کہ ہاں بھائی وضو ٹوٹا ہے۔ پیشاب کے قطرے کا بھی یہی ہے، شک ہوتا ہے قطرہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا، جب اتنا یقین ہو نا قطرہ نکلنے کا کہ سامنے والا پوچھے کہ یقین ہے، آپ قسم اٹھا کے بولیں
بعض لوگ کہتے ہیں اب ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم قسم اٹھا کے بول سکتے کہ نہیں بول سکتے، تو اس کا مطلب یقین نہیں ہے آپ، تو جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ میری عمر 25 سال ہے، 10 مہینے میری شادی ہوئی، شوہر کی ظلم زیادتی کی وجہ سے جنوری 2024 میں خلا کا مقدمہ دائر کیا، اس مہینے فیصلہ آ جائے گا تو میں عدت کا ٹائم کیا ہوگا اور کیا میں عدت میں جاب کر سکتی ہوں، کیونکہ میرے گھر میں صرف والدہ اور 2 بہنیں ہیں۔ دیکھیں خلا میں جب کیس فائل کیا جاتا ہے نا تو پہلے مفتیان کرام سے پوچھ لیا کریں تاکہ وہ ایسا طریقہ آپ کو خلا کا بتائیں جو ویلڈ ہو اور وہ خلا شرعن بھی کنسیڈر کیا جا سکے، کیونکہ جج اس کا خیال نہیں کرتے، نوٹس غلط جگہ بھیج دیتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ جس کو ظلم سمجھ رہی ہے وہ شریعت کی نظر میں ظلم ہوتا نہیں ہے، وہ آپ کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب بھی خلا کا کیس کوئی عورت شوہر کے ظلم کی وجہ سے فائل کرے تو پہلے رابطہ کر لیا جائے، تو علماء بتا دیتے ہیں بھائی یہ وجوہات اگر ہیں تو آپ خلا لے سکتی ہیں، نہیں ہے تو پھر یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی، یہ ہر ایک کی اپنی رائے پہ تھوڑی، تو شریعت کا حکم ہے۔ تو اب جب آپ نے خلا لے لیا ہے اور آپ نے کہا وہ واقعی ظلم زیادتی کرتا تھا تو وہ خلا کے پیپر کہیں جمع کرا دیں تاکہ مفتیان کرام اس کو دیکھ لیں، دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعہ الرشید ہے، کہیں بھی جمع کرا دیں، وہاں سے فتویٰ لیں باقاعدہ کہ یہ خلا شریعت میں ہو بھی گیا ہے کہ نہیں ہوا، تاکہ وہ دیکھیں گے جج نے اس پروسیس کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ جج تو آج کل بیٹھے ہیں بس ڈگریاں پکڑانے کے لیے، تو اگر پھر وہ واقعی ہو گیا ہے تو پھر جو ہے وہ عدت جس دن جج نے فیصلہ سنایا تھا اس دن سے عدت شروع ہوگی، اور وہ 3 مینسز ہے۔ بعض علماء کے نزدیک 1 مینسز ہے، دونوں طرح حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے، تو جب ظاہر ہے دونوں طرح کے دلائل ہوں تو پھر فقہا کا اختلاف ہوتا ہے، تو امام شافعی کے نزدیک 1 حیض اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 حیض ہے۔ تو 3 مینسز جب گزر جائیں تو آپ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں۔ عدت میں گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، لیکن کمانے کی مجبوری ہو تو پھر نکلنا جائز ہے۔ اب کمانے کی مجبوری ہونی تو نہیں چاہیے کیونکہ عدت کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے، عدت کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے ہے۔ تو لیکن اگر وہ نہیں دے رہا یا اس سے لینا مشکل ہو رہا ہے تو پھر مجبوری میں جاب کے لیے جا سکتی ہیں، لیکن دن میں جائیں، زینت اختیار نہ کریں، زیادہ کا زینت اختیار کرنا جائز ہی نہیں ہے، سادہ کپڑوں میں جائیں، اپنے جاب نمٹائی واپس گھر میں۔ اچھا بھائی مفتی صاحب، اگر یہ سوچ کر ذریعہ معاش کے لیے آگے نہ بڑھیں کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، اللہ نے جو پراٹھے آپ کے مقدر میں لکھے ہیں حلق میں جا کے رہیں گے، تو پھر صبح ناشتہ بھی نہ کرو آپ، کیا خیال ہے؟ بیگم انڈا بنا کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس نے پراٹھا رکھا ہوا ہے، چائے پی لیں، ناشتہ کر لیں، بیگم جو پراٹھا میرے مقدر میں ہے، جو انڈا، وہ بالآخر کہاں جائے گا؟ میرے پیٹ میں جائے گا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ بات بالکل صحیح ہے، وہ پراٹھا مقدر میں ہوا تو جائے گا، لیکن جب آپ آفس پہنچو گے آپ کو بھوک لگے گی ٹائٹ والی، پھر لنچ سامنے آئے گا، کہیں گے بھئی آئیے لنچ کر لیں، آپ کہیں جو نوالا میرے مقدر میں ہے وہ میرے پیٹ میں جا کے رہے گا، میں نہیں کھا رہا، جاؤ۔ پھر رات کے ڈنر میں اب پیٹ بالکل کمر سے چپکنے والا ہے، ڈنر آیا، کھا لیں بھائی، اٹھ کے یہاں سے آ جائیں، ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں۔ جو نوالا میں نے علماء سے سنا ہے، اپنی طرف سے نہیں، بخاری کی حدیث نمبر فلاں، مسلم کی حدیث نمبر فلاں، قرآن کی آیت، جو نوالا مقدر میں ہے وہ میرے پیٹ میں جا کے رہے گا، تم کھاؤ میں یہیں بیٹھا ہوں۔ 3-4 دن کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، اب اس کا حشر ہوگا، قبر میں جائے گا، قبر میں فرشتے آئیں گے، بے غیرت خودکشی کی ہے، چترول لگیں گے، وہ کہے گا میں نے تھوڑی کی، میں نے تو کس پہ توکل کیا؟ اللہ پہ۔ تم جو پراٹھا میرے مقدر میں ہوگا وہ جا کے رہے گا۔ تو فرشتے جب اس کو چترول لگائیں گے، وہ کہے گا کیوں مار رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں جو کوڑا تیری تشریف پہ مقدر میں ہے وہ تیری تشریف پہ لگ کے بولو رہے گا، رو مت، اب جو ڈنڈا تیرے مقدر میں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آگے جملہ اس کو گھر جا کے کمپلیٹ کر لینا۔ تو بھائی مقدر میں تو واقعی ایسا ہی تھا، لیکن مقدر کا پتہ پہلے سے کیسے چل گیا؟ بات اصل میں یہ ہے، تجھے کیا پتا تھا یہ پراٹھا تیرے مقدر میں ہے یا نہیں ہے؟ تو کھا لیتا تو پتہ چل جاتا مقدر میں ہے۔ تو ہمیں اگر مقدر کا پہلے سے علم ہو جائے نا، تقدیر کا، پھر ہم اسباب اختیار نہ کریں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ علم اللہ نے کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو بھی نہیں دیا ہے، اس لیے ہم اسباب کے مکلف ہیں، اور اللہ نے کہا ہے جس کے مقدر میں کام ہوتا ہے اس کام کے اسباب بھی اس کے مقدر میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کھاؤ گے کھانا، بیگم کہے گی نا کہ مقدر میں ہوگا تو خود ہی پراٹھا چل کے آ جائے گا، بیگم مجھے مقدر کا نہیں پتا، ادھر لے کر آ، میں کھاؤں گا، حلق میں اترے گا، اس کا مطلب میرے مقدر میں تھا۔ تو مقدر کی وجہ سے انسان کبھی بھی معذور نہیں ہوتا، اسباب ہمیشہ اختیار کرنے ہی ہے۔ مقدر تو اللہ کا علم ہے، اس کو پتا ہے، ہمیں کیا پتا اس کو ہمارے بارے میں کیا پتا ہے؟ ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں اپنے بارے میں پتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مجھے اب کیا ہم پاکستانی جہاد کے لیے جا سکتے ہیں؟
کوئی راستہ نہیں ہے بھائی, کہاں سے جاؤ گے؟ ادھر بارڈر کراس کرو گے ایران پکڑ کے اندر کر دے گا, ادھر افغانستان جاؤ گے وہ پکڑ کے اندر کر دیں گے, انڈیا جاؤ گے وہ تو انتظار کر رہا ہے تمہارا کہ تشریف لائیں, تو سرنگ بنا کے جاؤ گے, کہاں سے جاؤ گے؟ مفتی صاحب, عبادت کے بعد بھی دل میں سکون نہیں مل رہا ہو, بے چینی محسوس ہو, تو کیا حل ہے؟ کرتے رہیں عبادت, اس نیت سے نہ کریں کہ سکون محسوس, سمجھتے ہو آپ کا کام ہے جو اللہ نے آپ کے ذمہ کام لگایا وہ آپ کرتے رہیں, سکون انشاءاللہ آٹومیٹیکلی آنا شروع ہو جائے گا. جو سکون کے پیچھے بھاگتا ہے نا اسے سکون نہیں ملتا. یہ سکون ایسی چیز ہے, سکون کو لفٹ ہی نہیں کراؤ, کام میں لگے رہو, سکون آپ کو خود لفٹ کرائے گا.